السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, اس وقت فلسطین میں ایک جنگ کی کیفیت ہے. بہت سے لوگوں کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں, ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ سوال بہت سارے ہمارے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیوں ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس قسم کے وار کرائمز کرتا ہے اینڈ اٹ گیٹس اوے ود اٹ ایوری سنگل ٹائم. کیا ہم اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا کی جو دشمنی ہے ویسٹ کے ساتھ, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. LGBTQ ایجنڈا پرائڈ منتھ کچھ عرصہ پہلے ختم ہوا اور اس کے اثرات ابھی بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں, اور ہمارے بچوں کے اوپر اب تو ڈائریکٹ اٹیک ہو رہا ہے, اور پیرنٹس ہر قسم کے فیتھ کے پیرنٹس جو یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ وی ول ناٹ ہیو دس فار آر کڈس. آج اس سب کے بارے میں بات کریں گے اینڈ لاٹس مور. کیو دی انٹرو. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج جی ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں کور کرنے کے لیے. خاص طور پہ ہم لوگ یہ بھی بات کریں گے آج کے یہ جو سمر کا اب ٹائم گزر رہا ہے, اس کو ہم بہتر کیسے بنا سکتے ہیں, زیادہ پروڈکٹیو کیسے بنا سکتے ہیں. ہاؤ کین وی میک دا موسٹ آف دس ٹائم, ہاؤ کین وی لرن مور تھنگس ڈیورنگ دس فری ٹائم دیٹ وی ہیو, یا اس کو زیادہ اچھے طریقے سے اپنے مائنڈ باڈی سول کو کس طرح سے ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آج کے جو مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں. ہمارے پاس سب سے پہلے موجود ہیں بردر ابو سعد, واپس آ گئے, اس دفعہ ٹی شرٹ میں ملبوس ہیں اور حلال موڈ آن کیا ہوا ہے. ابو سعد بھائی ویلکم ٹو دا پروگرام. جزاک اللہ. عید میں آپ کے بارے میں بڑا اچھا لوگوں نے تاثرات شیئر کیے, ان کو بڑا اچھا لگا آپ کو دیکھ کر. تو انشاءاللہ میں وہ کامنٹس بھی پڑھوں گا انشاءاللہ, میرے پاس وہ چیزیں ہیں ساری. اور میرے ساتھ موجود ہیں جی علی ای, اس وقت موجود ہیں, اور الحمدللہ آج بڑے ڈفرینٹ اٹائر میں آ جائے ہیں. لوگوں نے آپ کے بھی اٹائر کے بارے میں بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس دیے تھے, وہ میں نے سیو کیے ہیں تاکہ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ, تاکہ آپ اس سے کچھ عبرت حاصل کریں انشاءاللہ. اور ہمارے جی اسپیشل گیسٹ آل دا وے فرام لاہور, ہمارے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لائر احمد خان بھائی. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا, آپ کو آج بلانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ انفارچونیٹلی دیر آر اے لاٹ آف ہیومن رائٹس وائلیشنز جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, تو اس پہ ہم بات کریں گے. احمد خان بھائی کے بارے میں, فار دوز آف یو ہو ڈونٹ نو, از اے ببلیوفائل. دیٹ از ناٹ اے سیکشل اورینٹیشن, it just means that he is in love with books and he loves to read. اور احمد بھائی, میں نے آپ کے لیے جو آج بریک دی آئس سیگمنٹ ہے وہ آپ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے. سو لیٹس گو ٹو آور فرسٹ سیگمنٹ which is break the ice. So let's watch this video. Fastest reader in the world. 2 seconds, 1600 something. Oh my God. What did you learn from this? پوچھ رہے ہیں. کمال یار. ویسے اس کی جسٹیفیکیشن بھی بڑی زبردست. یہ ویسے آئی تھنک کوئی کہاں کا ویڈیو ہے یہ؟ آئی ایم سرپرائزڈ. نو آئیڈیا. یہ مجھے وہ جو ایک زمانے میں ایک ویڈیو آیا تھا نا, وائی آر یو گے, یہ کچھ اس ٹائپ کی وائبز آ رہی ہیں جہاں پہ وہ ہاں ایگزیکٹلی وہ اس قسم کا ویڈیو بہت وائرل ہوا تھا. بٹ الحمد للہ بردر احمد جو ہے وہ اس طرح سے ریڈنگ نہیں کرتے, بٹ آل دو آئی ووڈ سے ہی از ویری ویری فاسٹ. آئی مین جو ایوریج بندہ ہے نا, اس سے تو بہت بیونڈ ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکت دے اس کے اندر, اور ان کے علم اور عمل میں بہت برکت دے. تو انشاءاللہ آج سب سے پہلے ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں ایک گڈ نیوز کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں. اینڈ گڈ نیوز یہ ہے کہ لاسٹ ویک ہم لوگوں نے بات کی تھی قرآن برننگ انسیڈنٹ کے بارے میں, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارا ہمارے لیے غم و غصے کی بات بنی. بٹ دا گڈ نیوز از کہ بہت سارے فٹ بال کلبز ہیں, خاص طور پہ جس طرح عراق میں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ, جنہوں نے الحمدللہ اپنی سیریمنیز کے اندر قرآن مجید کو پکڑ کر, ہم یہاں پہ جائیں گے اس کا امیجز بھی دکھا دیں, قرآن مجید کو پکڑ کر ڈسپلے کرایا کہ یو نو وی آر ان سالیڈیرٹی ود دیٹ. اینڈ آئی تھنک دیٹ سینٹ اے ویری ہیوج سگنل ٹو دا ہول ورلڈ کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی کتاب سے ڈسکنیکٹڈ نہیں ہیں, وہ اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. ایون دو یو مائٹ تھنک کہ یہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, لیکن ہم دیکھیں اب ایک فٹ بال پلیئر کا قرآن مجید لے کر آنا
اور سب کا ایک لائن میں کھڑے ہونا اور مصحف کو پکڑ کے رکھنا, آئی مین دس از آئی تھنک سینڈنگ اے ہیوج سگنل فار دی ہول ورلڈ. ویسے یہ زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اسلام کو فالو کیا جاتا ہے, مطلب ایک پرسیپشن ہے. لیکن مجھے تھوڑا سا نا اسٹرینج یہ لگتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جیسے کہ نعوذ باللہ خاکے وغیرہ بنائے جاتے ہیں, یا مطلب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے جیسے کہ یہ قرآن والا ہوا ہے, مطلب یہ ون آف دوز انسیڈنٹس جس میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. لاٹ آف ٹائمس پیپل ڈو ہیو کنسرنس کہ یار ہم اختلافی مسائل کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے, اسپیشلی پیپل جن کی فالوئنگ ہے, جو انفلوئنسرز ہیں وغیرہ وغیرہ, تو ان کے ایسے کنسرنز ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ کسی کا کوئی اس طرح سے اختلاف نہیں ہے, لیکن آئی سی ویری فیو پیپل ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. آئی ڈونٹ نو وائی, اسپیشلی ان پاکستان. نہیں ایکچولی اجتماعی طور پہ نا ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ہو, لیکن الحمدللہ میں ایک میسیج پڑھ رہا تھا, میرے انسٹا پہ آیا ہوا تھا, ایک بردر ہیں وہ سویڈن میں پڑھ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ برو آئی ایم ویری مچ ڈسسیٹسفائڈ کہ اب دیکھیں یہ معاملہ ہوا ہے, کسی بندے نے قرآن جلایا ہے. آپ یقین کریں اس نے مجھ سے سوال کیا ہے, پوچھ یہ رہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ واٹ شوڈ آئی ڈو, ابھی میں کیا کروں, اور ابھی میرا یہاں پہ رہنے کو دل نہیں کر رہا, شوڈ آئی کم بیک. یعنی سبحان اللہ, اٹ از اے ویری گڈ سائن. یعنی اگر بات کی جائے نا, ہاں نارمل لوگوں میں تو بہت یعنی ایسی چیز ہے. انڈیویجول لیول پہ دیکھا جائے تو لوگ الحمدللہ کنسرن ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹریٹجی نہیں ہے, یا لوگ مل کے جو ہے نا کوئی چیز, تاکہ لوگوں کو ایک سگنل دیا جائے. ہاں انڈیویجول لیول پہ تو ماشاء اللہ بہت رسپانس لوگوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے, لیکن وہ لوگ جو کسی نہ کسی پوزیشن پہ ہیں, جو انفلوئنس کر سکتے ہیں, ہمارے سیلیبریٹیز ہو گئے فار ایگزامپل, آئی ڈونٹ سی مینی آف دیم ٹاکنگ اباؤٹ دس. آئی ڈونٹ نو وائی. ہاں دس از اسٹرینج. اصل میں ایک چیز جو مجھے لگتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اتنی بلیٹنٹلی غلط ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایک تو لگتا ہے کہ یہ تو واضح طور پہ غلط ہے, تو اس کے بارے میں تو سب کو ہی پتہ ہے غلط ہے, تو میں کیا اس میں کہہ رہا ہوں. لیکن آئی تھنک ایک اور چیز جو ہوئی ہے وہ یہ بھی ہوئی ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم لوگ نا ڈی سینسٹائزڈ بھی ہو گئے ہیں اپنے دین کا تمسخر اڑتے ہوئے دیکھتے ہوئے, کہ ہمیں نا اب وہ چیزیں اس طرح نہیں لگتی. مطلب آپ امیجن کرو یہ چارلی ہیبڈو کے جو کارٹونز بنے, اور اس سے پہلے جو ہے وہ سلمان رشدی کی جو کتاب آئی, اور اس سے پہلے مطلب واقعات تو ایک لمبی لائن ہے, اور کبھی کچھ بنا دیتے ہیں, کبھی کارٹون بناتے ہیں, کبھی کوئی ایسا ریمارک دے دیتے ہیں, کبھی کچھ ایسی بات ہوتی ہے, اور قرآن برننگ بھی پہلے ہو چکی ہے. اگر یہ واقعہ جو بھی ہوا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر, یہ واقعہ اگر آؤٹ آف آپ کہہ لو نا کہ نو ویئر ہوتا اور اس سے پہلے کچھ نہ ہوا ہوتا, تو کیونکہ پہلی دفعہ ہوتا تو پھر آپ کے نا ایک غم و غصہ بھی ہوتا, یہاں پہ پروٹیسٹ ہوتے, ریلیاں ہوتی کہ بھئی کسی کی مجال کیسے ہوئی, انہوں نے ہماری کتاب کو آگ لگائی ہے, یعنی وہ ہوتا. لیکن اب دیکھیں جب ایک چیز بار بار ہوتی ہے نا, تو انسان بھی تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ یار پہلے کون سا کوئی ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا تھا. تو آئی تھنک دیکھیں ایک ہوتا ہے لے پرسن کی کیا رسپانسبلٹی ہے, ایک ہوتا ہے جس طرح آپ نے کہا کوئی انفلوئنسر سیلیبریٹی ٹائپس ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے, ایک ہوتا ہے جو لوگ حکومت میں ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے. ہر بندے کا رول بڑا ڈفرینٹ ہے. تو اگر آپ شور شرابہ کرتے رہیں تو کیا اسے فائدہ ہے؟ ویسے بھی ٹائر جلانا, کچھ وہ پراپرٹی کو ڈیمیج کرنا, اس سے میرے خیال سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے. تو واٹ آئی تھنک کہ اس میں نا اسکالرس کو رول پلے کرنا چاہیے کہ صحیح طریقہ کیا ہے کام. تو انشاءاللہ اس میں یہ کہ اپنا کمپلینٹ دیکھیں ان اداروں میں کرنا جہاں پہ اٹ ول میک این امپیکٹ, پہلی بات. دوسرا یہ کہ یہ دیکھیں ویسٹ والے نا تھوڑے سے مطلب آپ کہہ لیں اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ جو حرکت ہو رہی ہے اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے. مجھے تو لگتا ہے یہ تھوڑے عرصے کے بعد نا ہمارا درجہ حرارت بھی چیک کرتے ہیں کہ مسلمان کتنے پانی میں ہیں, ہمارے سینٹیمنٹس کیا ہیں, کین دے پش دی انویلوپ اے لٹل بٹ مور, کیا یہ کل کو کوئی اس سے بڑا حرکت کر سکتے ہیں, کیا اس سے بڑی کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جی کیا ان کا اس وقت کیا درجہ حرارت ہے. تو ڈیفینیٹلی پیسفل پروٹیسٹ, یا جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کی ایمبیسیز کے باہر جا کے اور ان بتانا اور یہ بات کرنا کہ جی وی آر ناٹ ہیپی ود آل آف دس, جو آپ کر رہے ہو غلط بات ہے. جیسے آئی بلیو ٹرکی میں انہوں نے جو سویڈش ایمبیسی تھی اس کے باہر جا کے پروٹیسٹ کیا, اور بھی کچھ ممالک ہیں جہاں پہ سویڈش ایمبیسی کے بارے انہوں نے پروٹیسٹ کیا, تو وہاں پہ ڈپلومیٹکلی آپ کو نا تھوڑا سا پریشر کریٹ کرنا چاہیے. یا پھر اگر آپ کوئی اکنامک بوائکاٹ کرتے ہو, ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی وہی بات ہے کہ ہم لوگوں نے اکثر پچھلے شوز میں بھی بات کی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے انسان اپنی انفرادی طور پہ کرتا ہے, وچ از گڈ ایز فار ایز از یور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ آپ کہتے ہو کہ میں اگر وہ ایک قطرہ بھی ایڈ کر سکتا ہوں اس پورے سمندر میں تو چلو مجھے کرنا چاہیے. بٹ جب آپ امپیکٹ کی بات کرتے ہو تو آبویسلی ناؤ یو لوکنگ ایٹ اے مور گلوبل اور ایک یونیفائڈ اسٹریٹجی ایٹ لیسٹ فرام اے کنٹری لیول, کہ آپ کہتے ہو جی ہمارا ملک جو ہے ہم ایٹ اے اسٹیٹ لیول فلاں پروڈکٹس کو بوائکاٹ کریں کیونکہ آپ لوگوں نے ہمارے مذہب کا خیال نہیں کیا, آپ کو ہماری فکر نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی آپ کی فکر نہیں ہے. پھر دس از ویئر اٹ ریئلی ہرٹس دیم. اور جب یہ گلف کنٹریز نے کسی نہ کسی چیز کے اوپر انہوں نے بین لگایا, ان کی وہاں سے ڈینمارک سے چیز منگوانا چھوڑ دی یا دودھ کے پروڈکٹ منگوانا چھوڑ دیے کچھ اور, تو دیٹس وین اٹ ریئلی ہٹ دیم.
اور پھر وہ اپنے نیز پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا سوری یار غلطی ہو گئی ہے وہ, کیونکہ جب تک آپ اس قسم کا کوئی اسٹریٹجی نہیں کریں گے یہ تو کرتے رہیں گے. لیکن ضیاء بھائی یہ نا گورنمنٹل لیول پہ ہونا چاہیے نا, آپ کم از کم اپنا پروٹیسٹ تو رجسٹر کرائیں. یعنی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو جو ہوسٹ کنٹری ہے وہ امبیسڈر کو بلائے گی اور ان کے ساتھ اپنا ایک پروٹیسٹ رجسٹر کرائے گی. کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ سب مسلم ممالک جو ہیں وہ سویڈش امبیسڈر جو آپ کا ہے اس کو بلائیں اور اس کو جا کے اس کے ساتھ رجسٹر کروائیں یہ کہ یار یہ چیز دس از ناٹ آن. لیکن اس دفعہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ سلور لائننگز بھی ہیں اور یعنی کچھ دے آر سم گڈ نیوز کمنگ آؤٹ آف دس ایز ویل. میں آج صبح ہی نا الجزیرہ کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور اس میں آرٹیکل میں لکھا ہوا تھا کہ دا میجورٹی آف سویڈش پیپل آر اگینسٹ دا برننگ آف دا قرآن اینڈ ادر ریلیجیس اسکرپچرز. اینڈ یہ ایک ریسنٹ شفٹ ہے کہ میجورٹی اب اس کے خلاف ہوئی ہے. اس میں انہوں نے اسٹیٹسٹکس کچھ شیئر کی ہوئی تھی کہ سویڈن کی یہ کمپنی تھی جنہوں نے سروے کیا اینڈ دے فاؤنڈ کہ 53% آف دا پیپل ور اگینسٹ برننگ آف دا قرآن اینڈ اینی ادر ریلیجیس اسکرپچر. 34% کنسیڈرڈ اٹ کہ یہ فریڈم ہے اور یہ ہونا چاہیے اینڈ 13 ور آن دا فینس. اچھا یہ ایک 11% انکریز ہے فرام ارلیئر دس ایئر. اچھا یعنی جو 53% ہے اٹس این 11% انکریز فرام ارلیئر دس ایئر. سو یہ ایک شفٹ آ رہا ہے. آپ نے ایک وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جہاں پہ پوٹن نے اس چیز کو کنڈیم کیا. اس نے کہا ہے کہ اور ملکوں میں ایسے ہوتا ہوگا کہ وہ ریلیجیس اسکرپچرز کو برن کرنا, ان کی ڈیسیکریشن کرنا, ان کی ڈس رسپیکٹ کرنے کو کرائم نہیں سمجھتے ہوں گے, لیکن ہمارے ہاں رشیا میں ہم اس کو کرمنل سمجھتے ہیں اور یہ سینٹیمنٹس ہرٹ کرنا ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. سو دیٹ سیمز ٹو بی اے شفٹ ان دا نیریٹیو. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایک گلوبل اسکیل کے اوپر جو اب آپ دیکھ رہے ہیں لبرل اور کنزرویٹو جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ بٹ رہی ہے دنیا. اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. اچھا یہ مجھے بتائیں اسی کو ہم ابھی اسی کو ہم ٹاکنگ پوائنٹ بنا لیتے ہیں. ایک تو چلیں پوٹن نے کہا نا کہ بیسکلی یہ جو ہے ہمارے فلاں لاز جو ہیں وہ اس کو سختی سے منع کرتے ہیں اور یہ کرمنل اوفینس ہوگا کسی کی کتاب کو برن کرنا. تو پہلی بات یہ. اچھا پھر اس نے کہا کہ جی ہم اپہولڈ کرتے ہیں یہ جو ویلیوز ہیں سارا کچھ. اچھا ایک چیز جو کہ میں وہ اینڈ آف ٹائمز کے ساتھ اس کو کائنڈ آف کو ریلیٹ کر رہا ہوں. اس وقت آپ دیکھیں کہ رشیا جو ہے نا وہ ویسٹ کے لیے بڑا پرابلم بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ڈیو ٹو نمبر آف ریزن, یوکرین وار بھی سارا کچھ ہو گیا. اچھا اس کے اندر بہت ساری اور بھی چیزیں جو شاید لوگوں کو شاید اتنا مین اسٹریم نہ پتہ ہو, جیسا کہ رشیا نے کچھ سال پہلے جی ایم اوز کے اوپر بین لگایا تھا, یعنی جینیٹکلی ماڈیفائڈ فوڈز جو ہیں وہ اس پہ بین لگایا کہ جی یہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں. اور جتنے بھی یہ کمپنیز ہیں آپ کو پتا ہوگا, فار ایگزامپل دیر از اے ہیوج کمپنی کالڈ مونسانٹو جس کے بارے میں پوری دنیا میں ریلیز پروٹیسٹ ہوتی ہیں, بٹ یو نیور ہیئر اباؤٹ اٹ آن مین اسٹریم میڈیا ایور بیکاز دیٹس ہاؤ پاورفل دے آر, ٹھیک ہے نا, دیٹس ہاؤ پاورفل دے آر. ان کی خبر آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی, بڑے ڈھونڈنے سے آپ کو ملے گا. اینڈ اٹس اے ہیوج کمپنی, ایبسلیوٹلی ہیومنگس. اور وہ یہ جینیٹکلی ماڈیفائڈ میٹ آئٹمز اور پولٹری آئٹمز اور یہ جو کراپس ہیں وہ سارا کچھ جو ہے نا پوری دنیا میں سپلائی کر رہے ہوتے ہیں ٹو دیز لارج کمپنیز اینڈ سو آن. رشیا نے بین لگا دی کہ جی نو جی ایم او, یہ نان سینس, کیونکہ دیکھیں یو آر وٹ یو ایٹ, رائٹ, تو جو بھی آپ کھاتے ہیں آپ وہی بن جاتے ہیں. تو اس نے کہا پہلے تو اس کو بین لگائے گا. دوسرا ایک رشیا نے بہت پش کیا فار کیمیکل کیسٹریشن آف پیڈوفائلس, ٹھیک ہے, تو جو پیڈوفائلز ہیں اس کی کیمیکل کیسٹریشن کے لیے انہوں نے پش کیا. خاص طور پہ یہ یوکرین وار میں جو رشین سولجرز گئے ہوئے تھے اور ان کے اوپر الزام لگے تو دے ور ویری اسٹرکٹ آن دیٹ. تیسری چیز انہوں نے اپنے آپ کو ودرا کرنے کا ارادہ شو کیا فرام WHO, WTO اینڈ سو آن, اور لٹرلی اپنے آپ کو نا یورپین یونین سے کٹ کرنے کے لیے بیکاز آف دیز سیم ویلیوز. اور پھر آپ نے ان کا اسٹینس سنا تھا LGBT پہ بھی کہ ان کا کیا اسٹینس تھا. سو دیر آر مینی تھنگز ناؤ کہ جو رشیا کر رہا ہے جو کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے ٹریڈیشنل کرسچن ویلیوز کے ساتھ کائنڈ آف الائن ہو رہی ہیں. اینڈ جو ویسٹ ہے, ویسٹ میں جو حکومتیں ہیں, خاص طور پہ اگر ہم بائیڈن کی بات کریں, اس سے زیادہ پرو ووک بندہ جو ہے نا میرا نہیں خیال ابھی تک آیا امریکہ میں. یعنی ہر قسم کی بات, اور وہ ایکچولی مذاق بھی بن گیا کیونکہ دے میکنگ میمز اباؤٹ ہیم, اس کی اولڈ ایج کے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں, اس کی یعنی وہ ورڈز کہتے ہیں نئے ورڈز ایجاد کر رہا ہوتا ہے بیکاز ہی بلرٹس آؤٹ سم تھنگ دیٹس ناٹ ایون اے ورڈ, ٹھیک ہے. تو ایک زمانے میں بش کے بارے میں لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ بش اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, بٹ ناؤ اٹس ہم. اینڈ دین وائٹ ہاؤس کے اندر وہ اس کو رینبو کلرز میں پینٹ کر دینا اور پھر اس طرح کی باتیں کرنا کہ جی ہم فریڈم فار ویمن میں بلیو کرتے ہیں. لیکن دا پوائنٹ از کہ اس فریڈم آف ویمن کے اندر وہ سارے مردوں کو گھسیڑ دیا ہے ویمن اسپورٹس کے اندر, اور وہاں پہ اب ویمن کمپلین کر رہی ہیں کہ تم کون سے ہمارے رائٹس کی بات کر رہے ہو. سو اب یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آلدو ان کی گورنمنٹس کے اندر ٹاپ لیول پہ ووکنیس اور وہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں, لیکن جو عوام ہے نا بائی اینڈ لارج وہ لوگ ان کے ساتھ الائنڈ نہیں ہیں.
اینڈ اسی لیے اس کی پاپولیرٹی بھی بہت شارپلی جو نا ڈکلائن پہ. مائی کوشچن از کہ ہمیں جو پتہ ہے کہ ٹورڈز دی اینڈ آف ٹائمز مسلمز ول الائی ود دا کرسچنس ایٹ سم پوائنٹ. جب وہ امام مہدی کے آنے کا ٹائم ہوگا, دجال کا ٹائم ہوگا, اس ٹائم پہ ان کی ایک الیجنس بنے گی, اور اس کے بعد وہ فائٹ کریں گے دا فورسز آف ایول وٹ ایور اٹ مائٹ بی. تو اس کو آپ کس لائٹ میں دیکھتے ہیں کہ از دیٹ واٹس ہیپننگ ناؤ؟ از دس لائک رشیا پاکستان اور مسلم کنٹریز کا بلاک بن رہا ہے, یا آر وی تھنکنگ ٹو ڈیپلی اباؤٹ دس؟ ضیاء بھائی موسٹ سرٹنلی اب نا ہم ایک شفٹ دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے رشیا کی بات کی, خاص طور پہ پوٹن کی, یہ اٹس ویری ٹرو. پوٹن جو ہے نا وہ ریئلائز کرتا ہے کہ جو ایک گلوبلسٹ ایجنڈا ہے یا ویسٹ کا جو ایک کلچرل اٹیک جو ہے ایسٹ کے اوپر, کیونکہ ایسٹرن یورپ جو ہے جو کہ فارمر USSR اسٹیٹس ہیں, اور رشیا جو ہے وہ جنرلی کنزرویٹو ہے اور کرسچن ہے, اور وہ ایسٹرن آرتھوڈاکس رشین آرتھوڈاکس کرسچینٹی کو فالو کرتے ہیں. تو ایک فلاسفر ہے رشین الیگزینڈر ڈوگن کے نام سے, اس کو ویسٹ اس کو ایکیوز کرتا ہے کہ یہ پوٹن کا برین ہے. پوٹن کا اگر دماغ پڑھنا نا تو ڈوگن کو پڑھ لو تم, کیونکہ ڈوگن اور پوٹن جو ہے نا وہ بہت یعنی کلوز ہیں آپس میں. دس از واٹ دا ویسٹ ایٹ لیسٹ کلیمز. بلکہ اس کو الیگزینڈر ڈوگن کی بیٹی کو اسیسنیٹ بھی کیا تھا ابھی انہوں نے ریسنٹلی. دے وانٹیڈ ٹو اسیسنیٹ ہم دا فلاسفر, اس کی گاڑی کے نیچے نا IED لگا کے, لیکن وہ اس گاڑی میں ٹریول نہیں کر رہا تھا, اس کی بیٹی کر رہی تھی. شی واز بلون اوے. تو اگر آپ ڈوگن کو پڑھیں, الیگزینڈر ڈوگن نے اس کی بکس انگلش میں بھی ٹرانسلیٹڈ ہیں. اس کی ایک بک ہے دا گریٹ ریسیٹ کے نام سے, اور یہ دا گریٹ ریسیٹ جو ہے یہ ٹرم ہے جو ورلڈ اکنامک فورم نے یوز کیا ہے فار اے نیو سارٹ آف ورلڈ آرڈر, یا فار انہوں نے کہا ہے کہ اب ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز کی وجہ سے اور دنیا کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک نیا انداز میں سوچنا چاہیے, نئے انداز میں ہمیں کامرس کرنی چاہیے, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو اس میں اس نے دا گریٹ ریسیٹ کے بارے میں, جو ورلڈ اکنامک فورم کا جو وہ فاؤنڈر ہے کلاؤس شواب, اس کی کتاب بھی ہے دا گریٹ ریسیٹ کے نام سے. اسی ٹرم کو یوز کرتے ہوئے الیگزینڈر ڈوگن نے اپنی ایک کتاب پبلش کی, اور اس کی فلسفی جو ہے کہ ہمیں بھی ریسیٹ کرنا چاہیے, لیکن ہمارا ریسیٹ جو ہے is going to go back to our cultural norms, our cultural values, our Christian traditions. اور وہ کہتا ہے the only way we can fight this onslaught from the West, ڈوگن کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی ہیریٹیج, کلچر, ٹریڈیشن کے ساتھ واپس جڑنا شروع کر دیں. کیونکہ وہ تو کلیئرلی کہتا ہے کہ یہ ایک سیٹینک اٹیک ہے ہمارے اوپر, اینڈ کہتا ہے کہ اگر سیٹینک اٹیک آپ کے اوپر آ رہا ہے تو یو کین اونلی ٹرن ٹو گاڈ. تو دس میں ان شاء اللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. اس کی اسپیچ بھی ہوئی تھی جس کی انگلش میں انہوں نے وہ سب ٹائٹلس کیے ہوئے. اس میں بہت کلیئرلی وہ بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. اینڈ ڈوگن پروپوزز, اس کی ایک اور کتاب بھی ہے دا فورتھ پولیٹیکل تھیوری کے نام سے. ڈوگن پروپوز یہ کرتا ہے کہ رشیا کو فار ایگزامپل اپنے کرسچن اور ٹریڈیشنل رشین ویلیوز کے ساتھ جڑنا چاہیے, اینڈ اسلامک ورلڈ کو فار ایگزامپل اپنے مسلم اور اسلامک ٹریڈیشنس کے ساتھ جڑنا چاہیے. ہی از ناٹ فار دس آئیڈیا کہ ہمارا والا ٹھیک ہے اور ہم سب کو انفورس کریں گے تم ہمارے ویلیوز کے اوپر آؤ. وہ کہے گا وہ ہم بھی وہی غلطی کریں گے جو ویسٹ کر رہا ہے. سو کہہ رہا ہے ہر سوسائٹی کو, اینڈ وہ اسپیسیفکلی اسلامک ورلڈ کے بارے میں بات کرتا ہے. اور رشیا میں بہت سائزبل پاپولیشن ہے مسلمانوں کی, یہ تاتاری بہت زیادہ ہیں وہاں پہ, اور بہت یعنی سائزبل پاپولیشن ہے مسلمانوں کی. سو یہ دیر از دس آپ سمجھیں ایک وار آف نیریٹیوز چل رہا ہے جہاں پہ کنزرویٹیوز جو ہیں یا جو ریلیجس ٹریڈیشن ہے وہ آہستہ آہستہ جاگ رہی ہے ٹورڈز دس ریالٹی. اور یہ آپ آہستہ آہستہ بہت زیادہ دیکھیں گے. ابھی میں نے ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ دیکھا جارڈن پیٹرسن کا ایرک میٹاکسس کے ساتھ. ایرک میٹاکسس جو ہے نا وہ ایک آتھر ہے, اس نے ایتھیزم کے اوپر کتاب لکھی, کافی کتابیں لکھی ہیں نا اس نے, اور وہ نا کرسچن آتھر ہے. اس کا پیٹرسن کے ساتھ پوڈ کاسٹ جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ اس کی جو لیٹسٹ کتاب ہے اس کے اندر اس نے چرچ کو ایڈریس کیا. اس نے کہا تمہیں جاگنا پڑے گا, تمہاری رسپانسبلٹی ہے, تم اگر سوئے رہو گے تو یہ ہوتا رہے گا, اینڈ ہاؤ کین یو ناٹ اسپیک اپ. تو وہ بہت یعنی اگریسولی اس نے کرسچنس کو جگانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دیکھو ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے. سو یو کین سی دس ہیپننگ ان ملٹیپل پلیسز, کہ یہ ایک
आई थिंक ये जो वोक एजेंडा है ना, उन्होंने एक्सेलरेटर के ऊपर जब पाँव रखा है ना ज़्यादा, सो अब बैकलैश भी आ रहा है जी. क्योंकि पहले इनका मोडस ऑपरेंडा इस तरह होता था कि बहुत स्लो एंड मे बी पेशेंटली चलते थे और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ना इन्होंने खुतवात शैतान के पीछे चला के ना उनको कायल कर लिया. लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये लोग इन्होंने थ्रॉटल के ऊपर इन्होंने ज़रा यानी एक्सेलरेट किया है, तो लोग भी जो है ना वो भी आके से वापस एक पुश आ रहा है. एंड one of the reasons why a lot of people are now turning back to God, turning back to Christianity is because वो देख रहे हैं कि यार ये यहाँ पे हो क्या रहा है. आप अगर एंड्रू टेट की मिसाल लें, जब एंड्रू टेट बताता है कि मैं मुसलमान क्यों हुआ, वो कहता है बिकॉज आई सॉ ईवल. इफ यू हियर हिम से, जब वो उससे पूछा जाता है कि व्हाई डिड यू, बिकॉज ही वाज एन एथियस्ट, व्हाई डिड यू टर्न टू गॉड, तो वो कहता है कि यार मैं इंडस्ट्री के अंदर हूँ, मैं इन लोगों में उठता बैठता हूँ और मैंने ईवल को देखा है, अपनी आंखों से देखा है. एंड जब मैंने उसको देखा तो मुझे पता लगा कि यार ये शैतान है, और अगर शैतान का एंटीथेसिस भी होगा तो गॉड डज एग्जिस्ट एंड गुड डज एग्जिस्ट. सो दिस इज़ नॉट, ये तो एंड्रू टेट हमें बता रहा है ना, दिस इज़ द रियलाइजेशन दैट इज़ नाउ स्प्रेडिंग अमंग्स मैनी पीपल, कि उनके अपने क्रिश्चियन वैल्यूज़ की तरफ वो जा रहे हैं, बिकॉज उनको नज़र आ गया है कि यार ये जो हमने अपना जुडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन जो है, मॉरल्स जो है, इसको बिल्कुल जब हमने बाहर फेंक दिया तो हमारे पास अब कुछ भी नहीं रहा, और अब तो यहाँ पे हम मर्द नहीं है, औरत नहीं है. सो मैं इसमें एक खैर भी देखता हूँ. खैर ये है कि अब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं दे आर स्पीकिंग आउट अगेंस्ट दीज थिंग्स नाउ. तो अच्छा, मैं अभी रिसेंटली स्नीको का, अगर आपको पता हो, ही इज़ अ पॉपुलर म्यूजिशियन भी है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है. ही इज़ यंग, आई थिंक अपने मिड 20s में. एंड शेख उस्मान जो होते हैं सैन फ्रांसिस्को में, उनके साथ उसने इस्लाम कबूल किया. एंड नाउ माशाल्लाह जितने पैशनेटली वो दीन का दाई बना हुआ है. आई मीन समबडी हु वाज वेरी मेन स्ट्रीम, ठीक है. और अगेन उसकी स्टोरी भी बड़ी सिमिलर एंड्रू टेट से. एज मैटर फैक्ट ही वाज इंस्पायर्ड बाय एंड्रू टेट जर्नी एज वेल. अच्छा, इसी तरह से आप देखें कि जो लोग हैं वो MMA में खबीब से बहुत इंस्पायर्ड हैं, ठीक है ना. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि अपने उसी, जिसको आपने कहा ना कि एक ईवल के खिलाफ एक गुड भी है, और वो जब वो गुड देखते हैं ना तो कहते हैं यार आई वांट व्हाट ही हैज, यू नो, बिकॉज इसने उस ईवल को रोका हुआ है इन देयर ओन कैपेसिटी, यू नो. समहाउ दे फाउंड द सॉल्यूशन. व्हाट इज दैट सॉल्यूशन? तो फिर वो इस्लाम की तरफ मोटिवेट होते हैं. अच्छा, एक चीज़ जो आपने बात की ना कि ये जो खुतवात शैतान है बड़े स्टेप बाय स्टेप, आप देखें 1960s में ना, आपने बिल्कुल सही कहा कि इन्होंने ना बड़े आराम से किया था. अभी इनको ना किसी वजह से जल्दी पड़ गई है ना. उसके पीछे क्या वजह है? मे बी इट्स द टाइम ऑफ द अराइवल ऑफ दज्जाल और व्हाटएवर इट माइट बी, बट इस वक्त जल्दी पड़ी हुई है, जिसकी वजह से इनका काम थोड़ा बैकफायर कर गया. और हुआ ये था कि 1960s में ना वो सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल वाज द वे टू गो. हिप्पी कल्चर है, बूमर्स हैं, और उसमें ये था कि सिंपली दे वर इनकरेजिंग हराम रिलेशनशिप्स, ठीक है. क्योंकि ट्रेडिशनल जो क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं या क्रिश्चियन जो यानी जो वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, दे वर्ट इनटू ऑल दिस हराम स्टफ. आई हैड 3 अमेरिकन फ्रेंड्स, दे वर फ्रॉम कैलिफोर्निया. एंड कैलिफोर्निया आपको पता है ज़्यादा लिबरल माना जाता है, क्योंकि या तो ईस्ट कोस्ट है या वेस्ट कोस्ट है. तो कैलिफोर्निया वेस्ट कोस्ट पे है, तो सैन फ्रांसिस्को एज ए शहर जो है वेरी पॉपुलर, ये गेज का मतलब गे कैपिटल है वहाँ का. तो दे वर फ्रॉम सैक्रामेंटो and San Francisco and LA, ठीक है. And when I met them and when I was, you know, बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे. तो ये मेरे J days की बात है, so please don't judge me, right. तो बहुत अच्छे दोस्त थे. तो हमारी ना आपस में गपशप लगती, वो पूछते कि यार पाकिस्तान में क्या सीन है, you know, आपके वहाँ पे डेटिंग कल्चर क्या है, वगैरह वगैरह. So when I asked them about theirs, तो तीनों की गर्लफ्रेंड्स थी, but they said कि we are not too physical with each other. And when I asked them why, तो they said कि because we are waiting to get married. And I thought कि यार मतलब hang on a second यार, हमने जो Beverly Hills 90210 देखा हुआ है, या जो Friends देखा हुआ है और फलां देखा हुआ है, उसमें तो everybody is sleeping around with everybody. And I thought कि अमेरिका में तो यही चल रहा होता है, सुबह शाम आप लोगों के अफेयर ही ख़त्म नहीं हो रहे होते. तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है यार, हम तो बड़े, मतलब हमारे पेरेंट्स को पता है कि दिस इज़ माई गर्ल फ्रेंड एंड देयर पेरेंट्स नो आई एम द बॉय फ्रेंड, एंड येस वी आर टुगेदर, बट हमारा मैरिज इज़ ऑन, मतलब इन आवर साइड्स. नाउ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि शुरू में ना ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थे. अभी क्या हुआ कि वो अब तो बॉडी काउंट्स की बात हो रही है, अब तो बात हो रही है लिव इन कल्चर चल रहा है. अभी तो जो है ये हुकअप कल्चर चल रहा है, यू नो, इट्स लाइक एवरी डे यू वांट अ न्यू पार्टनर. सो इन्होंने 1960s में स्टार्ट किया था बड़े सटल अंदाज में, फिल्में, ड्रामे, कार्टून्स, एवरीथिंग. इवन टॉम एंड जेरी के अंदर भी ना, वो टॉम अगर कहीं से गुजर रहा है और आगे बिल्ली बैठी हुई है, तो टॉम जो है वो सबसे पहले सिगरेट लगाता था
اور سوٹڈ بوٹڈ ہو جاتا تھا اور وہ اس کو امپریس کرنا شروع کرتا تھا. مطلب دے ٹرائی ٹو پروموٹ دس اینڈ دین اٹ واز ناٹ لو, اٹ واز لسٹ, بیکاز سب سے پہلے ٹام کی زبان گرتی تھی اینڈ وہ ہاؤلنگ لائک اے ولف شروع کر دیتا تھا, ٹھیک ہے. اینڈ سو اٹ واز آل دیٹ کہ جی آئی جسٹ فائنڈ یو ویری ہاٹ اینڈ اٹریکٹیو اینڈ دیٹس, تو دس از دا کائنڈ آف اسٹف دے ور پیڈلنگ ایٹ دیٹ ٹائم 1960 سے آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارا کلچر میں بھی ہر گانا عشق محبت پیار عاشقی محبت یعنی یہ کانسیپٹ چلتا رہا. 2000 کے آس پاس آپ کہہ لو 90s میں اور 2000 میں دے براٹ ان دا ہوموسیکشول کیریکٹر ان ہالی ووڈ اینڈ ناؤ دا ہوموسیکشول کیریکٹر جو ہے دیٹ کیریکٹر واز predominantly فار ہیومر. وہ کیریکٹر جو ہوتا تھا نا, فار ایگزامپل فرینڈز میں بھی اگر کوئی ہوموسیکشول ہے تو وہ کمیڈک اس کے لیے تھا, ہیومر کے لیے تھا, یا کوئی اور ایسے فلیمبوائنٹ قسم کا بیچ میں نا ہوموسیکشول کیریکٹر ڈال دیا ہے فار ایگزامپل کسی اس طرح کی ہالی ووڈ جو ہے نا فلم میں, تو وہ کبھی بھی ہیرو نہیں تھا یا سینٹرل کیریکٹر نہیں تھا, وہ کوئی سائڈ کیریکٹر ہی تھا اور صرف ہیومر کے لیے ڈالا ہوا تھا. اچھا اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ نا آپ کو ڈیسینسٹائز کیا اور پھر کرتے کرتے دین ہوموسیکشوالٹی بیکیم دا تھنگ ٹو دا پوائنٹ کہ ناؤ یو ٹاکنگ اباؤٹ a homosexual Superman or a bisexual Superman. This was unheard of. یعنی آپ کو نا جو ہوموسیکشوالٹی کا تعلق ہمیشہ ایسوسیٹ کیا جاتا تھا with somebody who is not very masculine, you know, ہیرو بنا اور یہ ایک slur تھا نا کہ don't be so gay, کہ oh you're such a fag or whatever نا, اس طرح کی چیزیں لوگ کہتے تھے کہ فروٹ کیک, ہاں مطلب فروٹ کیک, سسی بوائے whatever, تو یہ سارے terms تھے for someone who is not masculine at all. The funny part now is that it's now coming to mainstream heroes now. You have Spider-Man and Superman now in that world. So انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا ویری نارمل ہیٹروسیکشول پروموٹ کرتے کرتے ہوموسیکشول پہ آ گئے, اور اب ہوموسیکشول سے اللہ معاف کرے now they're actually going to another dimension جہاں پہ اب بچوں تک پہنچ رہے ہیں, پیڈوفیلیا پہ جا رہے ہیں. So جس چیز کی طرف احمد بھائی نے اشارہ کیا نا کہ now تو انہوں نے جب کیونکہ اس پہ اب انہوں نے ٹربو لگایا ہے, سو اب ویسٹ جاگنا شروع ہو گیا. میں آپ کے سامنے کچھ ابھی ویڈیوز بھی پلے کرتا ہوں جس میں یو کین سی کہ پیرنٹس کا کیا ریئیکشن ہے ٹو ورڈز آل آف دس LGBT اسٹف, ٹھیک ہے, اور جو چیزیں آ رہی ہیں کوئی اب دیکھیں اب بیکلیش آ رہا ہے, کیونکہ پہلے یہ تھا کہ اتنا سٹل تھا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا, لیکن فار سم اسٹرینج ریزن آئی ڈونٹ نو مے بی آپ لوگ اس پہ کوئی لائٹ ڈالتے ہو کہ ان کو کیوں اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے, وائی آل آف اے سڈن ڈڈ یو گو فل تھراٹل, ٹھیک ہے نا, ڈبل برنرز لگا کے آپ چل پڑے ہو, کیوں یار اتنی کیا ایمرجنسی ہو گئی تھی تمہیں, اتنا کیا ہو گیا کہ تم لوگوں نے کریکولم میں کتابیں ڈالنا شروع کر دی ہیں, کیا انہوں نے از دس اے مس کیلکولیشن آن دیئر پارٹ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی دا ورلڈ از ریڈی فار دس نان سینس, لیٹس ڈو اٹ, اور دیر از اندر ایجنڈا ایٹ پلے کہ جہاں پہ ان کو کوئی ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہے, اور اس کے لیے اب ان کو لگ رہا ہے کہ یار ٹائم بہت ضائع کر دیا, اب جلدی کرو, اور وہ جلدی کرنے میں کیا ہو رہا ہے, بیک فائر ہو رہا ہے. سو لیٹس جو ہے نا واچ دیز ویڈیوز فرسٹ اینڈ اس کے بعد ہم اس پہ ذرا تھوڑا سا کامنٹری کرتے ہیں. اوکے, سو پہلا ویڈیو جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں, اس میں نیو یارک میں یہ چینٹنگ چل رہی تھی, یہ ذرا سنیں ذرا. سو یہ ایک چینٹ کریں کہ جی 1 2 3 4 اوپن اپ دا کلازٹ ڈور, 5 6 7 8 ڈونٹ اسیوم یور کڈز آر اسٹریٹ, اور یہ پریڈ میں ہو رہا ہے ان فرنٹ آف پیرنٹس, ٹھیک ہے. اب ایک کینیڈا میں آپ کو بتاتا ہوں جو بیکلیش آیا ہے اس کو بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ وہاں پہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لیو آر کڈز الون چینٹنگ ہو رہی ہے. سو یہ بیسکلی پیرنٹس جو ہیں وہ نکل کے چانٹ کر رہے ہیں کہ لیو آر کڈز الون, لیو آر کڈز الون, کیونکہ دیکھیں, اور یہ اس پریڈ کے سامنے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تم لوگوں نے کرنا ہے, گند فلتھ واٹ ایور, جسٹ لیو آر کڈز آؤٹ آف اٹ. اینڈ دا گڈ نیوز بائی دا وے, ایک تھوڑی سی گڈ نیوز بھی ہے, وہ یہ والا ویڈیو ہے. We stand together as the Canadian people, as the Muslim and the Christian, to protect our children. From them, from that. Yes. We don't need that or our children. Leave our kids alone. 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 ان بیچاروں کو تو بہت زیادہ مسئلہ پڑا ہوا ہے, یو نو, کیونکہ ان کے تو سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پہ وہ ایکسپوجر نہیں ہے ابھی بھی. یہ مسلم اور کرسچن گلے میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ایز اے مسلم ایز اے کرسچن وی آر ٹوگیدر,
leave our kids alone. تو وہی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ دیکھیں دیر از اے کائنڈ آف ایک نیکسس بن رہا ہے. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو بھی لوگ ہیں, اور ایون اس میں بتاؤں اس میں وہ لبرل پیرنٹس بھی ہیں جو پہلے شاید لیفٹسٹ ہوتے تھے, انہوں نے بھی دیکھا نا کہ یار چلو ایک تو ہم کہہ رہے تھے جی LGBT فائن, ٹھیک ہے اپنا کام کرے اور ڈو ایز یو ول, لیو اینڈ لیٹ لیو, بٹ ناؤ یو ناٹ لیونگ اینڈ لیٹ لیو, یو آر کمنگ انٹو مائی ہاؤس, یو آر ٹریننگ مائی کڈ, یو گرومنگ آور کڈس, یو آر انڈوکٹرینیٹنگ دیم. تو اب وہ کہہ رہے ہیں یار گیٹ آؤٹ, اور وہ اب تپے میں, اور جس طرح سے یہ لوگ غصے میں نعرے لگا رہے ہیں نا, یو کین سی کہ یار دیو ہیڈ انف آف دس, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بھی اب میں ویڈیوز اگر آپ دکھانا شروع کروں, مطلب سو مچ کانٹینٹ آؤٹ دیر کہ جہاں پہ وہ بچوں کے سامنے جو ہے وہ ڈریگ شوز ہو رہے ہیں. تو دس از ویری سکننگ. اینڈ واٹ کائنڈ آف اسکول اور واٹ کائنڈ آف انسٹیٹیوشن وڈ الاؤ دس کائنڈ آف اسٹاف. مطلب آپ امیجن کرو, ہومو سیکشل تو دور کی بات ہے, آپ ہیٹرو سیکشل کسی کو ڈانس یا مجرا جس کو ہم کہتے ہیں وہ اسکول میں نہیں دکھاؤ گے, بالکل, تو ہومو سیکشل والا دکھا دو گے. ابھی ریسنٹلی جو ویڈیوز آئی ہیں وہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے بندہ کہ وہ اسکولس میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اسٹیج پہ جو ہے وہ نیکڈ ڈانسز ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے, باڈی شوز ہو رہے ہیں جس میں بچوں کو بتایا جا رہا ہے سیکس ایجوکیشن اپیرنٹلی دی جا رہی ہے, لیکن اس میں اور کیا کچھ فلتا ہے, سو اسٹرینج, نیور سم تھنگ نیور ہیپن بفور. اچھا ابو سعد بھائی, میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ مجھے بتائیں, دیکھیں کئی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ بڑا کامن سا پرابلم, کہتے ہیں یار دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کام نہیں کرتے اور ہم اس میں انوالو بھی نہیں ہیں, ہم ہیٹرو سیکشول ہیں یہ وہ, لیکن یار ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ LGBT کو نا ہم سپورٹ کر دیں, کیونکہ پوری ویسٹ میں جو ایک نیریٹو چل رہا ہے, ہم تو سپورٹ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ واٹ از دا پرابلم ان سپورٹنگ LGBT پیپل اور LGBT موومنٹس, کہ وہ بھی اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم بھی دیکھیں نا مائنورٹیز کے رائٹس کی تو ہم بھی بات کرتے ہیں, تو اس میں کیا پرابلم نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ضیاء بھائی یہ تو بڑا آپ یہ سمجھ لیں, اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بڑی نان سینسیکل بات کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم بات کہاں سے کر رہے ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ جی میں محمد ہوں یا عبداللہ ہوں, میں مسلمان ہوں اور میرے پیرنٹس مسلمان ہیں, تو ڈیفینیٹلی بات ساری وہی آتی ہے کہ جو کلمہ ہم کہتے ہیں جس سے ہم بڑے ہوئے ہیں, ہمیں یہی سکھایا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اس سے ڈیفینیٹلی جب ہم یہ کلمہ کہتے ہیں تو ہم نے اپنی پوری لائف میں ایک باؤنڈری بنا لی ہے کہ اس باؤنڈری سے ہم باہر نہیں جا سکتے, ہم نے اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ چیز آپ نے کرنی ہے, دیز آر دا ڈوز اینڈ دیز آر دا ڈونٹس, تو وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس میرے لیے ہے, باقی کے لیے جو مرضی کرتے رہیں وہ ان کے لیے جو ہے حلال حرام کوئی اور ڈفرینٹ جو ہے سینیریو ہو جائے گا. اب دیکھیں نا, بار بار ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے, یہ بات عموماً مسلمان کنفیوز تب ہوتا ہے جب بندہ اپنے دین سے دور ہوتا ہے, جب بندے کو پتہ ہے کہ میرا دین کیا کہتا ہے. اور حیرانگی کی بات ہے ضیاء بھائی, یعنی اب اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں انبیاء کا قصہ بتایا ہے انبیاء کے بارے میں, تو اس کی کوئی حکمت ہے, وزڈم ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, کہ آپ اے نبی آپ بھی صبر کریں کہ جیسے آپ سے پہلے جو رسول آئے تھے انہوں نے صبر کیا تھا. اب جو بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام آئے تھے, ہود صالح علیہ السلام آئے تھے, جب ان کی قوم نے نہیں مانا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اب اسپیشلی اگر ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھتے ہیں, اب ان کو بھی تباہ کیا گیا, لیکن جو عذاب باقی قوموں کے اوپر آیا تھا ان کے اوپر اس سے کئی گنا زیادہ آیا تھا. لائک ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھی کی گئی, اور قرآن مجید کا بڑا زبردست انداز ہے کہ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, یہ نا ایک وارننگ ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ایک بارش کی تھی. لائک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی یوزڈ اے کامن ناؤن کہ تمہیں کیا پتہ کہ وہ بارش کیسی تھی جو ہم نے کی تھی, اور پوری قوم کو یعنی اوپر جو ہے اوپر اٹھا کے نیچے پٹک دیا گیا تھا پوری قوم کو. تو یہ ہوا تو کیوں ہوا؟ اب ان کی جو سب سے بڑی مین جو پرابلم تھی وہ یہی تھی کہ دے یوز ٹو کم ٹو دی ادر مین, اور لوط علیہ السلام یہ کہتے رہے کہ تمہارے لیے حلال ویز ہیں, یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں, جسٹ میری دم, اور اپنے آپ جو ہے اپنی خواہش کو پورا کرو. اسلام اگر دیکھیں نا, جب یہ آپ نے بات کی ہے نا کہ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو ہم کرنے دیں, واٹس دا بگ ڈیل اباؤٹ اٹ. دیکھیں اسلام الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے, جہاں پہ اسلام کہیں بیریئر لگاتا ہے نا, اچھا جی شراب نہیں پینی, شراب کو اگر وہاں پہ فل سٹاپ لگایا ہے تو ہزاروں قسم کے ڈرنکس کو وہاں پہ الاؤڈ بھی کر دیا کہ آپ جوس پیو ایکس وائی زیڈ, وہ چیزیں جو ہے اب حلال لیکوڈس آپ جو ہے ان کی طرف جاؤ.
جہاں پہ ہمیں یہ حرام ریلیشن شپس کے اوپر ہمیں جو ہے ہمیں منع کیا گیا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, تو اس کے جو ہے آلٹرنیٹ ہمیں کیا بتایا گیا کہ آپ انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو آپ نے ابھی اسٹوری بتائی نا لوط علیہ السلام والی, اس میں آپ دیکھ لیں کہ لوط علیہ السلام کی وائف کا کیا رول تھا. She was not involved in the act herself, but she was a supporter of it, right? بالکل ایسے. اچھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ اکثر ہم لوگوں نے پچھلے شوز میں بھی ایک بات کوٹ کی بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ پسند کرتا ہے کہ مسلمانوں میں فحاشی پھیل جائے, تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی اگر ایک مسلمان سمپلی پسند کر رہا ہے, وہ خود نہیں کر رہا, لیکن وہ پسند کر رہا ہے کہ یار اگر چلو ہومو سیکشول بیہیویئر ہے, یہ چیزیں پھیل جاتی ہیں, تو اس میں یار میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی دیز آر دا ورڈز آف قرآن. رائٹ, اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ورڈ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ خاص لفظ استعمال کیا ہے یا چوز کیا ہے ٹو میک اٹ پارٹ آف دا قرآن, تو اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے. تو یہاں پہ ورڈ جو ہے وہ ایگزیکٹلی یہی والا ہے کہ جو پسند کرتے ہیں. سورہ نور میں آتا ہے نا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ, یعنی جو پسند کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے, وہ بس کنفرم کریں کہ یار جو بھی ہو رہا ہے ناٹ اے بگ ڈیل, ہونے تو کوئی یعنی کیا یہ تو پروگریسو ہو رہے ہیں نا, ہم تو پروگریسو ہو رہے ہیں, ہم تو ماڈرن ہو گئے, ہم تو وہ کو قیامت کے دن ویسے بھی لوگ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور زیابی ان کے ساتھ کیا ہوگا پھر؟ زیابی یعنی ان کے لیے اس آیت میں تو بتایا گیا نا کہ دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا ان کو ڈبل عذاب ہے. اب دیکھیں نا سورہ اعراف میں بڑی زبردست طریقے سے ہمیں بتایا گیا. دیکھیں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک جو برائی کرتے ہیں, ایک جو برائی سے روکتے ہیں, اور ایک درمیانے جو ہے نا وہ باؤنڈری پہ ہوتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیٹ دم ڈو اٹ, ہم اچھا ہمارے ساتھ اگر ایسا ہوگا تب ہم دیکھیں گے. تو وہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ اگر مچھلیاں پکڑ رہے ہیں تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے, تو انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ اپنے رب سے ڈر جائیں. اور پھر وہی اللہ تعالیٰ نے اس سٹوری کے اینڈ میں بتایا کہ ہم نے یہ جو 3 کیٹیگری کے لوگ تھے صرف ان لوگوں کو بچایا جو روکا کرتے تھے برائی سے, باقی 2 جو لوگ تھے جو برائی کرتے تھے اور جو نیوٹرل تھے, جو کہتے تھے کہ یار ٹھیک ہے اگر ہو رہا تو ہونے دو, تو ان کو بھی ساتھ میں جو ہے ان کو بھی رگڑا لگا اور وہ بھی جو ہے تباہ کر دیے گئے. سو دس از ویری اسینشیل کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اگر ہم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کہہ دیں کوئی مسئلہ نہیں. یعنی بیسکلی بات یہ کہ دیکھیں ہمارے یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چیز اسلام میں حرام ہے نا, تو ایٹ دا ویری لیسٹ یو شوڈ کنسیڈر اٹ ان یور ہارٹ کہ یار یہ بری چیز ہے. اگر آپ نے دل میں بھی برا سوچنا چھوڑ دیا, پھر کون سا ایمان رہ گیا آپ کا؟ یعنی آپ الٹا اس کو نہ برا سمجھ رہے ہیں, آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی سپورٹ تب کریں گے نا جب آپ اس کے ساتھ اس کو اچھا سمجھتے ہیں, تو یہ تو بالکل بھی اوکے نہیں ہے. میں کچھ آپ کے سامنے اور ویڈیوز شیئر کرتا ہوں, لیٹس چیک دس ون آؤٹ. We received a call from the elementary school. یہ ایک فادر ہے, attempted suicide by hanging in one of the school bathrooms. They said that it was because she wanted to be a boy, and that we would never accept that due to our Catholic Christian beliefs. And they said that they knew because they were having meetings with my daughter. We were not aware of these meetings, and we actually questioned them why they didn't notify about these meetings. At that point, I was interrupted by the administration, and they said that confidentiality issues prevented them from notifying us about it. So after that, my daughter was put in a police car by herself, alone. She was transferred to a hospital and admitted in a mental institution for over a week, with minimal contact with us, until she was released under our care. As you could see, she was transitioned in school without our consent or knowledge, and we were actually erased from the picture. سو یہ آپ دیکھیں کہ ایک فادر اپنی پلی بتا رہے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے میرے بغیر پوچھے یہ کہا گیا کہ جی اس نے اسکول میں سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہے, تو ہم اس کو آلریڈی ٹرانزیکشن کے پروسیس میں گزار رہے ہیں. اور پیرنٹس کو بعد میں بتایا کہ وہ آلریڈی وہ جو ہم نے بات کی تھی نا پہلے کہ جی وہ واشنگٹن میں دیر پاسنگ اے لا جہاں پہ پیرنٹ کنسنٹ ضرورت نہیں ہے, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ کہتے ہیں کہ بچہ اگر یہ کر رہا ہے تو پیرنٹس کو نہیں بتانا, بالکل کچھ بھی نہیں بتانا. کیونکہ وہ ایک کیس ہوا تھا جہاں پہ وہ غلطی سے انہوں نے بتا دیا کہ جی آپ کی بیٹی کو نا وہ ہی ہم پروناؤن یوز کر کے بتایا کہ جی ہی از ناٹ فیلنگ ویل, اور تو نے کہا واٹ مین ہی از ناٹ فیلنگ ویل, تو نے کہا وہ تو ٹرانزیکشن کر گیا. تو نے کہا کب وہ پھر ہائپ ہو گئی, تو اس کیس میں وہ کہتے ہیں وہ ٹرانزیکشن پہ گزار دیا اس کو.
اینڈ آئی کہ وی ور ناٹ انوالوڈ ان دا پروسیس. اس کو ٹرانزیشن کرا کے ہمیں واپس کی ہے بچہ. ٹرانزیشن سے مراد آپ کی سرجری سے مراد سرجری اور پیوبرٹی بلاکرز اور جو کچھ بھی تھا اس کو کروا کے اور ادھر لے گیا, اور وہ کہتا ہے بچی تو میری اسی طرح ڈپریسڈ ہے, اس کا تو کوئی حالت چینج نہیں ہوئی. اب ناؤ یو ہیو, مطلب دیکھیں پیرنٹ کا کنسنٹ کے بغیر یہ کرنا, کین یو ایون امیجن کہ یور چائلڈ از گوئنگ تھرو سم کائنڈ آف ڈپریشن, تو بجائے کہ ماں باپ جو کہ سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں ان کو کرنے کے, اسکول اپنے اون پہ شروع کر دے, اتنا انٹروسیو پروسیجر شروع کر دے اپنے اون پہ. کین یو ایون امیجن کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ I mean, یہ ہو رہا ہے. I mean, this is how what the scary part. ابھی آپ نے کہا نا کہ ابھی بہت جلدی سے چیزیں جو ہے نا چینج ہو رہی ہیں, تو یہ جو ہے نا جو اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں کہ اب جو ہے یہ دیکھا جا رہا ہے, دیکھیں وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین, اب جو ہے نا جو دو ڈفرینٹ گروپس بن رہے ہیں نا, پتہ چل رہا ہے کہ کون جو ہے وہ اس سائڈ پہ جانا چاہتا ہے, ایول سائڈ پہ ہے, اور کون جو ہے نا حق کے ساتھ کھڑا ہے. تو تھنگز آر شفٹنگ rapidly. اچھا, because now it's the kids, right? اب بچوں کا فوکس ہے نا, بچوں پہ ہو رہا ہے, اور پیرنٹس دیکھیں اب یہ کوئی بالکل لبرل لیفٹ پہ بھی ہوتے ہیں نا, تو اس نے کہا تھا یار یہ میرے ساتھ تم نے کیا کیا ہے, میرے بچے کے ساتھ یار آپ نے سرجریاں کروا دی ہیں, اس کو آپ نے میرے بچے کے اوپر پروسیجر کروا دی ہے, جو کچھ بھی کیا ہے, ٹیکس پیئر ڈالر سے بچے کا علاج کرانا شروع کر دیا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تو وہی ویسٹ ہے جس کی ہم لوگ مثالیں دیتے نہیں تھکتے کہ وہاں پہ تو وہ ہیومن رائٹس ہے اور قانون کی ایسا ہے, اور یہ اور لوگ بھی جنرلی لا ابائڈنگ ہیں, اور ضیاء آپ نے جو ابو سعد بھائی سے سوال پوچھا نا, اسی میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اصل بات تو وہی ہے جو آپ لوگوں نے کہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا تو ہمیں نا اس پہ رک جانا چاہیے, اور ٹیسٹلی بھی اپروو نہیں کرنا چاہیے, سپورٹ بھی نہیں کرنا چاہیے, سمپتھائز بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے, اس میں انسانیت کی بہتری ہی ہے, اس میں ہماری ہی بہتری ہے. مثال کے طور پہ جب شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تو اس میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس میں آپ کو اور مجھے فائدہ ہے. مجھے یاد ہے کہ میں یونیورسٹی میں تھا, اور وہاں پہ نا ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے, جہاں پہ وہ جا کے لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان ڈرگز میں سے سب سے زیادہ نیگیٹو سوسائٹل امپیکٹ کس نے کریٹ کیا. اس پہ ہیروئن, LSD, کوکین, ٹبیکو, الکوہول وغیرہ, اور سوالوں کا تھا کہ سب سے زیادہ نیگیٹو امپیکٹ سوسائٹی میں کس چیز نے کریٹ کیا. سب سے اوپر جو تھی الکوہول تھی, بیکاز اس میں ڈرنک ڈرائیونگ سے لوگ مرتے ہیں, لیور سروسز وغیرہ لیور کے ڈیزیزز سے مرتے ہیں, وائلنس ہوتا ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, مرڈر, ہر قسم کے کرائم, کرائم کی جو روٹ ہے اس کو الکوہول کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ ہمارے لیے پہلے ہی بند کر دیا کہ بجائے ہم اس کو کھولیں اور پھر سیکھیں تھرو دیز اسٹیٹسٹکس کی ہو یار یہ تو بہت بڑا پرابلم ہے. جیسے ویسٹ نے, امریکہ نے یہ چیز ریئلائز کی اور انہوں نے الکوہول کو بین کیا ارلی 20th سینچری کے اندر, لیکن وہ سکسیزفل نہیں ہو سکا. تو اللہ نے پہلے ہی اپنی رحمت کے اندر ہمیں بتا دیا کہ یار یہ دروازے نہ کھولو, یہ کھولو گے تو ان کے نتائج برے ہوں گے. اب دیکھیے تو ہمارا تو ایک ایمان اور ٹرسٹ ہے. لیٹ سے ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا ایمان کمزور ہے, یا شاید وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے, ایون اگر ان کا نام بھی محمد, عبداللہ وغیرہ ہوگا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے, اللہ کو نہیں ٹرسٹ کرتے, یہ جو ویسٹ کے اندر ابھی ہو رہا ہے اسی کو دیکھ لو, اسی کو مثال بنا لو کہ یہ آج جو لوگ رو رہے ہیں وہ کوئی کرسچنز نہیں ہیں ایز سچ کہ وہ چرچ جانے والے کرسچن نہیں صرف رو رہے, آج وہ والا بندہ بھی رو رہا ہے جو کل ان کو سپورٹ کر رہا تھا, کیونکہ یہ باتیں لیڈ کرتی ہیں آگے, ان کی انٹینسٹی انکریز کرتی ہے. تو ہمارے پاس تو ایک مثال ہے ویسٹ کے اندر کہ بھی تم آج اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاؤ گے, یا تم اس کو آج سپورٹ کرو گے تو تم یہ دروازہ کھولو گے, اس کے بعد اگلا کھلتا ہے, اس کے بعد اگلا کھلتا ہے, اس کے بعد اگلا کھلتا ہے. ویسٹ میں سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہوا کہ جو میجورٹی آج بھی ہے وہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتی, لیکن وہ یا تو آن دا فینس رہے, یا انہوں نے کہا یار ان کا معاملہ ان کو کرنے دو, یا انہوں نے سپورٹ کیا. آج وہی لوگ ہیں جو اب واپس اپنی کرسچن ویلیوز اور ٹریڈیشنز کی طرف جا رہے ہیں, یا کم از کم اس چیز کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. سو آئی تھنک یہ تو ایک نو برینر بن گیا اب اس ٹائم پہ کہ ویسے تو مسلمان کو قرآن و سنت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ہی رک جانا چاہیے. لیکن اگر وہ اس پہ نہیں بھی رکتے تو آپ وہ مثال دیکھ لو, دیٹ شوڈ بی انف آف اے لیسن. تھوڑا سا اگر انسان ریشنلی بھی سوچے نا, لاجیکلی سوچے اور دیکھے کہ یار جو بھی چیز انہوں نے کی تھی اس کا کیا ریپیکشنز ہے, سوسائٹی میں کیا امپیکٹ کریٹ ہوا ہے, پازیٹیو ہوا ہے, نیگیٹو ہوا ہے, واٹ آر دا ریئل تھنگس. اینڈ دین اس میں تھوڑا سا ہمارے اینڈ پہ اسٹرگل یہ ہوتا ہے کہ یو ریئلی ہیو ٹو ڈگ ڈیپ, بیکاز ا لاٹ آف ٹائمز اس طرح کے جو اسٹیٹس ہوتے ہیں یا ڈیٹیلز ہوتی ہیں ملتے نہیں, وہ ملتے نہیں اتنے آرام سے, کیونکہ جو رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں اس میں بہت وہ ان کو بڑا فگرز اب تو شیئر ہی نہیں ہوتے. صاحب میں نے ایک پریزنٹیشن بنائی تھی
کچھ عرصہ پہلے, اس کے لیے میں اسٹیٹس وغیرہ ڈھونڈ رہا تھا. اٹ واز سو ڈیفیکلٹ. ایک تو کتابیں بین ہوئی ہوئی ہیں, امیزون پہ کتابیں نہیں ملتی. کچھ کتابیں ہیں جہاں پہ جو میڈیکل پرابلمس ایسوسیٹیڈ ود ہومو سیکشولیٹی جو ہیں, ایک سم تھنگ کریمر, ایک آتھر کا نام بھول گیا, اس کی کتاب بینڈ ہے, امیزون پہ بھی نہیں ملتی, کہیں نہیں ملتی آپ کو. اسی طرح مجھے یاد ہے میں سائنٹیفک جرنلس کے اندر جو ریسرچ پیپرس تھے ان کو میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے 10 سال 15 سال پرانے اسٹیٹسٹکس مل رہے ہیں, اینڈ نئے مجھے کوئی اسٹیٹسٹکس مل ہی نہیں رہے. مجھے یاد ہے میں نے ایک پیپر کا ایبسٹریکٹ پڑھا, اس کے اندر انہوں نے بتایا ہوا تھا کس قسم کے ڈیزیزز ایسوسیٹیڈ ہیں ہومو سیکشولیٹی کے ساتھ, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. اسی جرنل کے اندر میرا خیال جو اگلے سال یا اس سے اگلے سال جو سملر پیپر تھا, اس میں ایبسٹریکٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے اب وہ فگرز پبلش کرنا بند کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈسکریمنیٹری ہوتا ہے اگینسٹ یہ مائنورٹیز یا ہومو سیکشولز یا واٹ ایور. سو ایون سائنس کمپرومائز ہو رہی ہے, سائنٹیفک ریسرچ جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. وائی؟ بیکاز you don't want to show the reality, the truth and the numbers just because you want to protect this minority for some reason. یہ جو نیچر جرنل ہے اس کا یعنی 1800 سے اسٹارٹ ہوا ہے, اس کے اندر ہم لوگوں نے پچھلے اپنے ایک شو میں بلکہ 2 شوز میں ان کے کچھ جو انسٹرکشنز ہیں, جو ایتھکس گائیڈ لائنز ہیں, وہ ہم نے پڑھی تھیں. اور اس میں ایگزیکٹلی یہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی اگر آپ کی ریسرچ ہے اس میں مائنورٹیز کو اسپیشلی LGBT ویمنز رائٹس, اور اس میں کوئی اگر چیز نظر آئے گی تو وہ ہم لوگ اس کو نہیں ہم لوگ چھاپنا چاہتے, اور ہم آپ کو وارن بھی کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں مت کریں. مطلب آپ سائنس کو بھی ایک کلچرل تڑکا لگا رہے ہو. ہاں بالکل. تو بیسکلی سائنس نہیں ہے نا. پھر جو آپ کہتے تھے کہ جی امپارشل ہوتی ہے, ان بائسڈ ہوتی ہے, تو بائس یعنی پھر تو بائس آ گئے بیچ میں. اب آپ میجورٹی کے لیے انفارم ڈیسیجنز نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ نے ایک مائنورٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس مائنورٹی کی حرکتیں جو ہیں وہ میجورٹی کو افیکٹ کر رہی ہیں. اسٹیٹسٹکلی اگر آپ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں گے, ایڈز کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ مور دین 60% ہے ہومو سیکشولز کے اندر. تو یہ ایک اسپریڈ آف ڈیزیز کے اندر بہت بڑا کردار ہے ان لوگوں کا. سو اگر آپ اس کو برش انڈر دا کارپیٹ کرو گے, کس کے رائٹس امپورٹنٹ ہے, میجورٹی کے کہ مائنورٹی کے؟ اینڈ سائنٹیفک فگرس کو فج کیا جا رہا ہے, چھپایا جا رہا ہے. مجھے یاد ہے جب میں وہ تیار کر رہا تھا تو مجھے 15 سال پرانے اسٹیٹسٹکس یوز کرنے پڑے اینڈ ازیوم کرنا پڑا مجھے کہ یہ اس سے بڑھ گیا ہوگا اب تک. اچھا, میں اب چاہتا ہوں کہ ہم جو چونکہ ہم نے بات کی نا کہ مسئلہ اتنا پھیل گیا ہے, اسپیشلی بچوں کی کانٹینٹ میں اتنا آ گیا. ایک ویڈیو میں پلے کرتا ہوں. اگر آپ زمانے میں ٹرانسفارمرز کے فینس تھے تو یو گونا ریئلی سفر تھرو دس ویڈیو, بٹ لیٹس ہیو اے لک اینی وے. Of course. Morning. Can you switch? Nightshades' pronouns are they, them. He or she just doesn't fit who I am. My apologies. Please switch their piece. Now, the plan. یہ آپٹیمس پرائم جو ہیں وہ ایک اور روبوٹ کے پروناؤنس بتا رہے ہیں, اور وہ ایک لڑکی جو ہے وہ ان کو گائیڈ کر رہی ہے کہ بھئی یہ دے دیم پروناؤن سے جاتے ہیں اب, اور وہ کر. آئی مین کین یو امیجن دا لیول آف انسینٹی دیٹ از دیئر ناؤ. اور یہ وہ کارٹون تھا جو بچپن میں ہم بڑے شوق سے دیکھتے تھے. اینڈ اف دیٹ ڈڈنٹ ڈو اٹ فار یو, میں آپ کو کچھ چیزیں میں نے گیدر کی وہ آپ کو بتاتا ہوں. اس وقت میں چاہتا ہوں کہ سارے پیرنٹس بڑی غور سے میری بات سنیں کہ کون سے پروگرامز کرپٹ ہو چکے ہیں, اور اس میں بتانا شروع کرتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے تو بچپن میں نا ایک گرلز نارملی دیکھتی تھی اسٹرابری شارٹ کیک, ٹھیک ہے. سو اسٹرابری شارٹ کیک بڑا انسنٹ سا کارٹون تھا. اٹ واز دا موسٹ ببلیسٹ پروگرام ایور. اس میں ناؤ جو ابھی جو اس کے ایپیسوڈز آ رہے ہیں اس میں اسٹرابری شارٹ کیک کے ایک کیریکٹر ہے جس کے 2 ڈیڈز ہیں اور سنگل مدر ہے, ٹھیک ہے. ایک کا سنگل مدر دکھایا ہوا ہے اور ایک کے 2 ڈیڈز دکھائے ہوئے ہیں. اوبیسلی دے آر ہومو سیکشولز. مانسٹر ہائی ایک بہت ہی پاپولر بچوں کا پروگرام ہے. اگین اس میں کچھ مانسٹرز ہیں جو ہائی اسکول جاتے ہیں اور ہائی اسکول لائف ہے. اس میں نان بائنری کیریکٹرز ہیں, لیسبین کیریکٹرز ہیں, اینڈ دوز ہو آر فار ایگزامپل ویمپائر بٹ آئیڈینٹیفائی ایز اے وچ, ٹھیک ہے نا. سو اس طرح کے کیریکٹرز ہیں. اس میں ایک ایسا کیریکٹر بھی ہے جو کہ پہلے دے ور ڈیٹنگ دس فیمیل کیریکٹر ہو واز ڈیٹنگ اے گائے اینڈ دین left the guy to date his sister, and this is happening in Monster High. اس کے علاوہ کیئر بیز جو ہیں they were celebrating Pride Month, اور ان کے سینوں سے رینبوز نکل رہی ہیں and they are celebrating Pride. کیئر بیز again was one of the most innocent program for kids. بہت ہی معصومانہ پروگرام ہوتا تھا. I mean you would least expect کہ اس میں یہ سیکشولائز ہوگا, یہ بھی سیکشولائز ہو چکا ہے. بلوز کلوز بچوں کا پروگرام تھا, ویری بیسک بچوں کا. اس میں انہوں نے پرائڈ پریڈ سیلیبریٹ کی ہے بلوز کلوز میں. فروزن 3 جو ہے جو بھی آنے والی ہے
اس میں ایلسا کو جو ہے انہوں نے فائنلی شی ہیز کم آؤٹ آف دا کلوزٹ اینڈ شی از بیسکلی ناؤ لیسبین. سو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, پہلے ایک پروگرام کو یا ایک سیزن کو اٹھاتے ہیں, اب اٹھا دیا نا, اب ایک پروگرام اب کہتے ہیں او بائی دا وے شی از گے. اب ہوتا کیا کہ آلریڈی فین فالوئنگ بن چکی ہے, اینڈ ناؤ دا گرلز ہو آر آلریڈی آئیڈینٹیفائنگ ایز ایلسا اور ریلیٹنگ ود ہر, ٹھیک ہے, ناؤ دے ان دس ڈیلیما کہ بھائی اب تو وہ ہوموسیکشول ہو گئی ہے, اینڈ شی از فالن ان لو ود دا پرنسس آف دا فارسٹ اور سم تھنگ لائک دیٹ. بز لائٹ ایئر جو تھا اس کے اندر ایک لیسبین کپل آیا, انہوں نے وہ اور ایکچولی بامڈ ان دا باکس آفس, بٹ ان اینی کیس انہوں نے یہ کیا, اس میں گے کریکٹرز ڈالے. ماریو دا مووی جو ہے اس میں جو باؤزر ہے وہ بائی سیکشول ہے. باؤزر از لائک اے ڈریگن ڈائناسور ٹائپ کریچر, اینڈ امیجن ماریو بردرز, کین یو امیجن ماریو بردرز, رائٹ, ماریو لوئیجی, یار اس سے انسنٹ کیا تھا, باؤزر کو آپ نے بائی سیکشول بنا دیا. Do your kids need to know this? They want your kids to know this. They want your kids to know this. تو انہوں نے چھوڑا کیا ہے, مطلب this is pretty much everything. اچھا, پھر ایک اور مووی تھی بیک ٹو دی آؤٹ بیک, یہ تو میں نے ایکسیڈنٹلی دیکھا کہ کچھ فیملی کے بچے دیکھ رہے ہیں, تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ اس میں بھی اسٹارٹ ہوا کہ جو ایک اسنیک ہے, ایک فیمیل اسنیک ہے جو وائپر ہوتی ہے, اور وہ بیسکلی بیک یعنی وہ آسٹریلیا میں بات ہو رہی ہے, تو وہ ڈفرنٹ ڈینجرس کریچرز ہوتے ہیں, تو وہ نا ان کو بچوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں. ایک تو نارمل زو ہوتا ہے, تو پھر ایک اسپیشل ایونٹ ہوتا ہے جہاں پہ ایک ٹرینٹولا آتا ہے اور ایوری بڈی یو نو گیسپ, پھر اس کے بعد ایک وہ اس کو کوئی اسکارپین دکھاتے ہیں تو لوگ سرپرائز ہوتے ہیں, پھر کوئی لیزرڈ آتی ہے اسے دکھاتے ہیں. فائنلی ایک ڈبے میں سے نا دا لیتھل دا موسٹ بگیسٹ اٹریکشن از دا وائپر اسنیک, تو وہ فیمیل ہوتی ہے. تو وہ جب اس کو باہر نکالتے ہیں نا تو لوگ سارے چیخنا شروع کر دیتے ہیں, ظاہری بات ہے اٹس اے وائپر. تو وہ بیچاری پینک کر جاتی ہے, او مائی گاڈ نو. تو وہ جب واپس جاتی ہے اپنے پنجرے میں اور سارے اینیملز آپس میں بات کرتے ہیں, تو کہتے ہیں hey you're not looking very happy. تو کہتی ہے you know I don't feel like I'm a viper. I don't want to scare people. تو کہتے ہیں darling you can be whatever you want to be. You can be whatever you want. تو وہ کہتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں I would rather be you know whatever, like maybe a dolphin or something like that. تو کہتے ہیں you can be whatever. تو آپ کی ریئلٹی ہے کیا وائپر ہے, بٹ کریٹ کتنے مزے سے کیا کہ لوگ اس سے ڈر رہے, تو کہتے نہیں میں ڈرانا تو نہیں چاہتی لوگوں کو, میں تو چاہتی ہوں لوگ مجھ سے محبت کریں. جانوروں کو بھی بنا دی انہوں نے, تو جانوروں کو بھی یار تم لوگوں نے بخشا نہیں, یار تم نے جانوروں کو بھی LGBT کر دیا. ایک اور کیریکٹر تھا اس میں, اس کا بھی میں آج صبح دیکھ رہا تھا, وہ کوئی سی کریچر تھا جو اپنے آپ کو یونیکارن آئیڈینٹیفائی کر رہا تھا. بچوں کا پروگرام ہے, اٹس ون آف دا موسٹ, میں کہتا ہوں چاہے 3 سال کے بچے کے لیے ہوگا وہ. ویسے یہ بہت سارے انگلش شوز اور کارٹونز ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں لوکل انڈسٹری میں بھی یہ چیز کریپ ان ہو چکی ہے, ایون ڈراماز میں. اور آئی ڈونٹ نو, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی, چلو ان کو تو کچھ نہ کچھ ہے جس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں, ہمارے پاکستانیوں کو کیا ضرورت پڑی ہے. میں سب سے پہلے نا, میں تو اس وقت کہہ رہا ہوں آپ کو کہ بچوں تک جو پہنچے نا, ہمارے تو ڈرامے تو کون دیکھ رہے ہیں, بچے تو ڈرامے نہیں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے, وہ امیاں دیکھ رہی ہیں, آنٹیاں دیکھ رہی ہیں, ان کو ٹچ کر رہے ہیں تھرو ڈراماز. یہ تو میں بات کر رہا ہوں کہ بچوں کے کانٹینٹ میں کہاں ہے. ٹرننگ ریڈ ایک مووی تھی, ایک اینیمیٹڈ, اس میں انہوں نے جو آئیڈینٹی پوری ڈاگ کی آئیڈینٹی پہ تھی, اٹ واز اے ویری ان اپروپریٹ تھیم. ٹرننگ ریڈ از اباؤٹ menstrual cycles and all that, and it's a kids show by the way. One bisexual girl اس میں دکھائی ہے who's dating obviously. ایک اور Zombies 1 آئی, Zombies 2 آئی, Zombies 3 آئی. Again this was very popular with the kids. تو Zombies 3 جو ہے اس میں نان بائنری کیریکٹر آ گیا, لیسبین کپل آ گیا, and they are changing identities. So Zombie 1, Zombie 2 بچے جو اس ایج گروپ کے ان کو پتہ ہے بہت امیزنگ تھا یہ تھا. Zombies 3 میں that's when it just like جو ہے نا Frozen میں, رایا اینڈ دا لاسٹ ڈریگن میں جو وائس آف دی ایکٹریس جو رایا ہے, اس نے اناؤنس کیا, ناٹ ان دا تھنگ, بٹ اس نے اناؤنس کیا کہ آئی ایم اے لیسبین, ٹھیک ہے نا. اور اگین پیپل آر فالوئنگ دیز پیپل. مانسٹرز یونیورسٹی جو ہے اس میں نان بائنری کیریکٹرز ہیں. اسپرٹ رائڈنگ فری جو ہے اس میں فیمنزم ہے, آئیڈینٹی فوکس. بوائز آر شون ویک اینڈ پیٹی, جس طرح کے وہ عام طور پہ کرتے ہیں, اور گرلس کو الٹرا پاورفل دکھایا. اگین وہ رول سوئچنگ اس میں دکھائی ہوئی ہے. انکینٹو اگین اے ویری سکسیزفل مووی آپ کہہ لو اینیمیٹڈ. اس میں جو مین کیریکٹر ہے ایزابیل, وہ اپیرنٹلی لیسبین ہے اکارڈنگ ٹو سم آف دا فلم میکرس, کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اس کو ایز اے لیسبین اس میں شو کیا ہے. بے میکس جو کہ بگ ہیرو 6 کے نام سے ایک آئی تھی اینیمیٹڈ فلم, اس کے اندر جو بے میکس ہے اٹس لائک کائنڈ آف لائک اے روبوٹ ٹائپ آف کیریکٹر. وہ اپیرنٹلی ٹرانسجینڈر ہے, یا وہ ٹرانسجینڈرزم کو سپورٹ کر رہا ہے, اور ایک گے بچہ دکھایا ہوا ہے, اور وہ بازار جاتا ہے مطلب ٹیمپونس لینے کے لیے. اچھا, بیکاز وہ روبوٹ جو ہے اس کو لگ رہا ہے کہ میں فیمیل آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. ڈو یور کڈز نیڈ ٹو نو دس. اینڈ دین ایک اور شو جس کا نام ہے دا مچلز ورسز دا مشینز, جس میں مین کیریکٹر لیسبین ہے. ڈاک مکسٹفنز ایک اور پروگرام ہے جس میں جو نا لیسبین مدرز ہیں. کرویلا کے اندر دیر از اے گے مین
in that Shira, the Princess of Power, جو He-Man کی cousin ہوتی تھی میرا خیال ہے, وہ all characters are openly bisexual, including lesbian relationships and transgenders. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ ساری باتیں میں نے کیوں سنائی ہیں آپ کو, کہ آپ نے شاید وہ ویڈیو دیکھا ہوگا, maybe we can show it on the screen. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Different TV channels ہیں and they are saying the exact same thing, right? جب میڈیا آپ کو مائنڈ کنٹرول پہ لے کے آتا ہے نا, جیسا نوم چومسکی کی کتاب بھی ہے, تو وہ مائنڈ کنٹرول کیا ہوتا ہے, اٹس دا سیم میسج اینڈ 100 ڈفرنٹ چینلز اینڈ دے آر ریسائٹنگ دی ایگزیکٹ سیم میسج, ایک ورڈ فار ورڈ, لیٹر فار لیٹر, وہ ایک ہی چیز بول رہے ہیں ایگزیکٹلی, کیونکہ ان کو ایک اسکرپٹ دیا, سارے ایک ہی چیز پڑھ رہے ہیں ایوری بڈی. سو ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ یہ جو گلوبل ایلیٹ کی طرف سے, کہ نو میٹر وچ چینل یو پٹ آن یو ول لسن ٹو وٹ ایور وی وانٹ یو ٹو لسن ٹو. آپ کہتے ہو میڈیا از فری اینڈ انڈیپینڈنٹ, اٹس ناٹ, ٹھیک ہے نا, یو ول لسن ٹو واٹ وی وانٹ ٹو لسن ٹو. تو ہم جو بھی نیریٹو دیں گے, جو بھی بات ہم بتائیں گے, وہی آپ سنیں گے, اچھی ہے جھوٹ ہے جو بھی ہے, ٹھیک ہے. ایک چیز ہوگی, اچھا جی کووڈ کے بارے میں بات شروع کی, کووڈ, کسی اور کی بات ہی نہیں سننی آپ نے. اگر وہ بندہ اسپیشلسٹ بھی ہے, وائرولوجسٹ بھی ہے, دنیا کا سب سے ریکگنائز, اس کی بات بند ہو جائے گی اور یہ مین اسٹریم کو سنو آپ, ٹھیک ہے. پھر یہ کہتے ہیں واچ آؤٹ فار فیک نیوز, اس کے اوپر بھی فیک نیوز, اور سب سے بڑی فیک نیوز تو آپ خود لے کے آ رہے ہو, سب سے بڑے جھوٹ تو آپ خود بولتے ہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ جو اڈلٹس ہیں, نو میٹر واٹ چینل دے پٹ آن, وی ول برین واش دی اڈلٹس. پلیز ریڈ نوم چومسکی ان مائنڈ کنٹرول اینڈ سو آن, اب پتہ چلے گا کہ میڈیا کنٹرول کیسے کرتا ہے آپ کو. اچھا پھر اب کیا ہو رہا ہے کہ بچوں کا دیکھیں, ٹرانسفارمرز کی آڈینس ڈفرینٹ ہے. اسپائڈر مین بھی ٹرانسجینڈر بنا دیا انہوں نے, بائی دا وے, ایک ٹرانسجینڈر اسپائڈر مین آیا ہوا ہے. سپر مین تو بائیسیکشل کر دیا. تو چاہے آپ اسٹرابری شارٹ کیک دیکھ رہے ہیں, اس کی آڈینس اور ہے, ٹرانسفارمرز کی اور ہے, جی آئی جو کی اور ہے, ٹرانسفارمرز کی اور ہے, ٹھیک ہے, بے میکس کی اور ہے. مطلب دیز آر ڈفرنٹ کڈز آف ڈفرنٹ ایج گروپس, ڈفرنٹ میل فیمیل جو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے نا, نان بائنری والا ہم بتائیں گے اس کو, ہم اس کو بتائیں گے کہ نان بائنری کیا ہوتا ہے, ہم اس کو بتائیں گے ٹرانسجینڈر کیا ہوتا ہے, ہم اس کو بتائیں گے کہ اف یو فیل لائک اے بوائے اور فیل لائک اے گرل, ایون دو یو مائٹ بی سم تھنگ ایلس, یو کین آئیڈینٹیفائی. ایز اے میٹر آف فیکٹ یو کین آئیڈینٹیفائی وٹ ایور یو وانٹ ٹو ان دا 72 جینڈرز اور دا 100 جینڈرز اور دا انفینٹ نمبر آف جینڈرز دیٹ دے ہیو. اب یہ سارا گند جب پیرنٹس دیکھ رہے ہیں نا, اور جن کو پتہ چل رہا ہے, ہم تو یہاں پہ فار دا موسٹ پارٹ ہم لوگ ابھی بھی نائیو ہیں, ہمارے پیرنٹس کو بھی تک آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں اس لیے نام لیے ہیں شوز کے, یہ نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو دکھائیں, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہو. نیٹ فلکس کے اوپر اگر آپ جاتے ہو, میں کہتا ہوں یو ول بی ویری مچ, یو ول ریئلی اسٹرگل ٹو فائنڈ اے شو آن نیٹ فلکس, بچوں کا جو کڈز والا ایریا ہے, جو کہ آپ کو LGBT سے پاک ملے گا, آپ کو نہیں مل سکتا. اٹس گونا بی نیکسٹ ٹو امپاسبل. یہ سٹل تھیمز انہوں نے انسرٹ کی ہوئی ہیں یا بلیٹنٹ انسرٹ کی ہوئی ہیں. سو جب یہ کانٹینٹ آپ کے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں اور بچے دیکھ رہے ہیں, تو امریکہ میں تو شور مچ رہا ہے. اور جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ وہ بندہ جو لیفٹ پہ بھی تھا, لبرل بھی تھا, کہہ رہا ہے یار یہ کیا کر رہے ہو. ایون میں آپ کو بتاؤں, ہوموسیکشول گروپس, جو باقاعدہ ہوموسیکشول گروپس ہیں, ہوموسیکشولیٹی کو اور لیسبینزم کو ایکٹیولی پروموٹ کرتے ہیں, وہ بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو اڈلٹس کا تھا, تو بچوں کے دن لے آئے ہو. میں نے کچھ ہوموسیکشول مردوں کے ویڈیوز دیکھے جو کہ اسی آرگنائزیشن کا حصہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وائی آر یو گرومنگ دا کڈز گائز, واٹس رانگ ود یو پیپل, تم لوگوں کو ہو کیا گیا ہے بچوں کو. یہ ہوموسیکشول لوگ کہہ رہے ہیں, لیسبینس کہہ رہی ہیں کہ یہ بچوں کو کیوں کر رہے ہو, کیونکہ وہ بھی جس لیول پہ ہیں, جتنے بھی وہ ویورڈ ہو چکے ہیں, ان کے اندر بھی اتنی شرم تو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یار بچوں کو تو معاف کر دو. کین یو امیجن. لیکن ایونچولی اگر بڑوں کے لیے اگر یہ چیز پرابلم نہیں ہے, تو ان کو یہ سمجھ آنا چاہیے, تو بچے بھی بڑے ہو کے بڑے ہی ہوں گے, تو ان کو بھی پھر یہی چیز جو ہے اصل میں نا, وہ جس چیز کے لیے وہ الارم بیل بجا رہے ہیں نا, وہ بجا رہے ہیں الارم بیلز ود ریگارڈز ٹو پیڈوفیلیا. کیونکہ بچوں کو, اتنے چھوٹی عمر کے بچوں کو سیکسولائز کر کے کیا ملے گا آپ کو, اتنی چھوٹی عمر کے بچوں کو سیکسولائز کر کے کیا ملے گا. جب آپ ان کو یہ کر سکیں گے نا, سیکشولائز کر سکیں گے یا بچوں کے اندر یہ انسٹل کر سکیں گے. یعنی میں بڑی ایک امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں کہ نا, اگر آپ
چھوٹی عمر سے سیکس ایجوکیشن وغیرہ سب کی کرنے لگ جائیں گے, آپ ایج آف کنسنٹ آف میرج کو نیچے کر سکتے ہیں. آپ ایج آف کنسنٹ ٹو میرج کو نیچے کر سکتے ہیں. یعنی ابھی اگر 18 ہے نا, اور 18 سے نیچے اگر ہے کچھ تو وہ پیڈوفیلیا ہے یا کیا ہے, تو یہ دے کین پش دی ایج آف کنسنٹ فرام 18 ٹو بلو, کیونکہ یہ ایک آربیٹری ڈیسیجن ہے, یہ کسی بایولوجی کے اوپر بیسڈ نہیں ہے دا فگر 18 جو ہے. سو دے کین پش اٹ بلو. اینڈ یہ جو 60s کے اندر جو فرینچ فلاسفرس تھے, یہ ژاک ڈیریڈا اور یہ مشل فوکو وغیرہ, یہ لوگ آرگیو کرتے تھے, آپ پیپرز پڑھ سکتے ہیں کہ وہ آرگیو کرتے ہیں کہ سب سے جو پیور لو ہے, سب سے جو خوبصورت لو ہے, وہ ایک آدمی کا اور ایک بچے کا ہی ہے. And these are things that they've written in their papers. Yeah, you can search this up. And they want کہ یہ ایج آف کنسنٹ جو ہے جس کو 18 پہ انہوں نے لاک کیا ہوا ہے اس کو کم کریں. And they can the only thing that stops them from engaging in quote unquote consensual sex with children, with minors, is کہ they can't consent. That's the only thing. اگر وہ اس کو نیچے کر لیتے ہیں تو یہ لیگلی بچوں کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں. سو یہ نا دس از دا ڈپریوٹی, اینڈ یہ سوچ ہے. اچھا ابھی آپ دیکھیں کہ جو امریکہ میں میل گبسن کافی عرصے پہلے بلیک لسٹ ہوئے, انہوں نے اس ٹائم پہ یہ کہا تھا, یہ کلیم کیا تھا کہ ہالی ووڈ کے اندر نا بہت سیریس قسم کے پیڈوفائل رنگز ہیں ہالی ووڈ کے اندر. اینڈ جتنے بھی چائلڈ ایکٹرز ہالی ووڈ میں آتے ہیں, اس نے بیسکلی اس طرح کی بات کی تھی کہ میں نے بہت بڑے بڑے شیطان دیکھے ہیں, شیاطین دیکھے ہیں ہالی ووڈ کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ دیر از اے ٹائم وین یو تھنک کہ یو نو دس از ان ریئل, اینڈ وین یو تھنک کہ یو نو آپ نے بہت بہت بری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں تو آپ کو لگتا ہے یو نو ناؤ آئی ہیو سین ایوری تھنگ, بٹ دین یو سی ہالی ووڈ اینڈ دین یو ریئلائز کہ آئی ہیونٹ سین اینی تھنگ یٹ. اور پھر وہ کہتا ہے کہ بلکہ وہ تو یہاں تک کہتا تھا کہ میں نے جن کے کچھ لوگوں سے ملا تو مجھے تو وہ باقاعدہ شیاطین لگے ہیں. یعنی میں میٹافورکلی نہیں کہہ رہا, ایکچولی وہ کہتا ہے دس گائے آئی سا واز فلوٹنگ ان دی ایئر. مطلب فلوٹنگ ان دی ایئر سے مطلب یہ کہ جب وہ میری طرف آیا ہے تو ایسا لگا تھا کہ جیسے گلائڈ کر کے آیا ہے, کہ وہ ہی واز ناٹ ایون واکنگ. یعنی اس طرح کے مجھے ڈیمونک لوگ ملے ہیں. تو وہ خیر اس نے کلیم کیا تھا کہ میں کوئی ڈاکومنٹری ورک بناؤں گا. ابھی ریسنٹلی ایک فلم آئی ہے جو کہ آئی تھنک 2-3 دن پہلے ریلیز ہوئی ہے. جم کویزل ایک بڑے پرومیننٹ ایکٹر رہے ہیں, وہ بھی غائب ہو گئے تھے. اسی کی میل گبسن کی فلم میں اسٹار کیا تھا پیشن آف دا کرائسٹ میں. اس کے بعد دونوں ہی غائب ہو گئے بیکاز ہالی ووڈ نے دونوں کو بہت بلیک لسٹ کیا, بیکاز دونوں آپ کہہ لیں پریکٹسنگ کرسچنز ہیں, اینڈ دے ور ویری مچ یو نو آن بورڈ ود دس تھنگ کہ ہمارے ہالی ووڈ میں بہت گند ہو رہا ہے. اچھا اس سے پہلے کوری فیلڈمن ایک ایکٹر تھے جو کہ 1980s میں فلموں میں بڑے آتے رہے, اور اس ٹائم پہ لاسٹ بوائز, گونیز وغیرہ میں آئے, اینڈ ہی واز ون آف دوز فرسٹ وسل بلوورز جنہوں نے شور مچایا تھا کہ ہالی ووڈ کے اندر نا ہی بیسکلی کلیمڈ اینڈ آئی کوٹ کہ کوئی بھی بچہ نہیں بچا. ہالی ووڈ میں جتنے بھی چائلڈ ایکٹرز آئے ہیں یا جتنے بھی فیمیلز آتی ہیں, دے ہیو وہ ایک ہراسمنٹ کی چیز سے گزرتے ہیں, اور جب تک آپ اس کاسٹنگ کاؤچ سے نہیں گزرتے نا, آپ یو ول نیور میک اٹ بگ. اینڈ کوری فیلڈمن وینٹ آن اوپرا, وینٹ آن ڈاکٹر فل, وینٹ آن ڈزن ڈفرنٹ پروگرامز. اس نے بہت شور کیا. آئی تھنک ہی ایون کلیم کہ میں کوئی بک لکھ رہا ہوں, پتہ نہیں وہ بک آئی گئی نہیں, یا اس کی کیا کہتے ہیں ڈاکومنٹری بھی اس نے بنانی تھی. ہی واز آسکنگ فار لائک $10 million اور سم تھنگ لائک دیٹ. بٹ یہ کہ ہی ڈڈ ڈو ٹورز اینڈ ٹرائی ٹو ریز ہز وائس. بٹ وہ ایک ایکٹر تھا. اس کے ساتھ کچھ لوگ جڑے بھی, بائی دا وے کچھ لوگ آپس میں جڑے بھی, انہوں نے بھی بات کی. سم پیپل کیم آؤٹ اینڈ سیڈ یو نو واٹ ایسا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے دبے الفاظوں میں بات کی. اینڈ دین ا لاٹ آف ٹائمز یو فائنڈ کہ جو ڈزنی کڈز تھا نا, سارا گند وہاں سے شروع ہوتا. وہاں سے برٹنی اسپیئرز, کرسٹینا ایگلیرا, جسٹن ٹمبرلیک, مائلی سائرس وغیرہ, یہ جتنے بھی لوگ نکلے بڑے انسنٹ طریقے سے اسٹارٹ ہوئے. بٹ اوور دا ایئرز دے بیکیم ویری اسٹرینج, یو نو ویری اسٹرینج, بارڈر لائن ڈیمونک ہو گئے in their symbolisms and all that. تو you have to question کہ کیا ہوا ہے. ابھی جو ان کی فلم آئی ہے ساؤنڈ آف فریڈم کے نام سے, اٹس اباؤٹ چائلڈ ٹریفکنگ. اینڈ وہ یہ کلیم کرتے ہیں اس میں کہ چائلڈ ٹریفکنگ جو ہے 2 ملین بچے ہر سال ٹریفک ہوتے ہیں. اینڈ وہ کہتے ہیں کہ دس از بگر دین دی آرمس ٹریڈ, جو الیگل آرم ٹریڈ سے بڑی چیز ہے, الکوہول سے بڑی چیز ہے. شاید یہ ڈرگ ٹریڈ کو بھی بیٹ کر دے گی کچھ ہی سالوں میں. اور یہ کیا ہوتا ہے, آئی مین اگر کوئی آپ کے پاس بچے ہیں تو پلیز ان کو لیفٹ رائٹ کر دیں, سائڈ پہ کر دیں ان کو, بیکاز دس از ویری ڈسٹربنگ. بچے اغوا ہوتے ہیں, تھرڈ ورلڈ کنٹری سے ہوتے ہیں, پاکستان سے ہو جائیں گے, انڈیا سے ہو جائیں گے, بنگلہ دیش سے ہو جائیں گے, گواٹمالا سے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, پورٹریکو سے ہو جائیں گے, میکسیکو سے ہو جائیں گے, ایسی جگہیں جہاں پہ حالات ویسے بھی, کوئی برازیل سے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. بچے ان جگہوں سے غائب ہوتے ہیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں, ٹریفک ہوتے ہیں. وہاں پہ ان کے ساتھ 2 کام ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں وہ ریپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے,
اور دوسرا وہ ٹارچر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کو کہ چلو ریپ تو چلو کوئی پاگل سک مائنڈیڈ بندہ ہوگا جو اپنی فینٹیسی پوری کر رہا ہے, ٹارچر کرنے میں کیا ہے. اینڈ سو ریپ اور ٹارچر دونوں ہی ساتھ ہوتے ہیں, اٹس ناٹ ایدر اور, اٹس بوتھ, ٹھیک ہے. ٹارچر اس لیے ہوتے ہیں, ہیئرز دا تھنگ, وہ کہتے ہیں کہ جب بچے ٹارچر ہوتے ہیں نا تو ایٹ دیٹ ٹائم دے ریلیز ایڈرینلن, ٹھیک ہے. اور ایڈرینلن جو وہ ریلیز کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہر بندہ, ہم جب ایکسرسائز کرتے ہیں یا اسپورٹس کھیلتے ہیں تو لاسٹ میں نا ایڈرینلن باڈی ریلیز کری ہوتی ہے, اینڈ کسی بھی اسی فائٹ فلائٹ رسپانس میں کرتی ہے. تو بچہ جب اسکیئرڈ ہوتا ہے نا, اسکیئرڈ فار دیئر لائف اینڈ دے آر اباؤٹ ٹو سی ڈیتھ, دے گیٹ ایڈرینلن بہت زیادہ پمپ کر رہا ہوتا ہے. اس ٹائم پہ وہ بچوں کا بلڈ نکالتے ہیں اور وہ اپنے اندر انجیکٹ کرتے ہیں, اینڈ دے گیٹ اے ہائی آؤٹ آف دیٹ. اینڈ یہ جو ایڈرینلن کی ڈوز لینا ہے نا, دس از اے کائنڈ آف نشہ. اور یہ اس کو وہ یوز کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے, تو یہ ایز اے نشہ بھی کرتے ہیں, اور بچوں کے ساتھ وہ جو بھی کچھ کرتے ہیں بدفعلی وغیرہ, اس کے پھر ویڈیوز بھی بنتے ہیں اس کا, یعنی 3-4 انڈسٹریز ہیں جو کہ منسلک ہیں اس چیز کے ساتھ. دس از ہاؤ سک دا ورلڈ از. سم ٹائمز وین یو لک ایٹ دیز تھنگز نا, بلیو می, یو فیل لائک وی آر لیونگ ان ہیل. اٹس دیٹ بیڈ. اس میں ایکچولی نا آپ جنرلی ویڈیوز اویلیبل ہیں یوٹیوب پہ, اگر آپ سرچ کریں گے نا چائلڈ ٹریفکنگ ان یو ایس کے حوالے سے کر لیں تو آپ کو ان کے جو پرومیننٹ نیوز چینلز ہیں ان کی کچھ یعنی این جی اوز کی ویڈیوز آپ کو ملیں گے. وہ بتاتے ہیں کہ آئی ایم کوٹنگ کہ جو یو ایس گورنمنٹ ہیں یہ مڈل مین کا بھی کبھی رول پلے کر لیتے ہیں. جو بھی یہاں سے ساؤتھ بارڈر سے جو جاتے ہیں نا, اگر پرٹیکولرلی یو ایس کی بات کی جائے تو وہی بات آتی ہے کہ پھر چائلڈ ٹریفکنگ ہوتی ہے. کئیوں کو جو ایڈلٹ کانٹینٹ انڈسٹری ہے ان کی اس میں انڈسٹری میں ڈال دیا جاتا ہے. انہوں نے یہ تک کہا ہے, جو این جی اوز ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے جو باڈی پارٹس ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ٹریڈ کیا جاتا ہے. اور یہ جو آپ نے یہ ساؤنڈ آف فریڈم کی بات کی ہے, اس میں جو ایکٹر ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو فگرز ہمیں پتہ ہے دس از جسٹ دا ٹپ آف دی آئس برگ. ایکچوئل فگرز جو ہیں اگر آپ کو پتہ چلے گا یور مائنڈ ول بی بلون اوے. تو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت میں رکھے کہ اس میں بہت جو ہے نا یعنی ہوش کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں یعنی اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص کر جو لوگ بھائی اس میں نا ایک چیز ایڈ یہ بھی کرنی چاہیے کہ کئی لوگ یہ جو ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں نا ایڈلٹ کانٹینٹ کو دیکھنے کے لیے وغیرہ, یہ وہ کبھی کبھار یہ بھول جاتے ہیں کہ جو اسٹف جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اس میں بڑی آپ یہ کہہ لیں کہ نیگیٹو سائڈ ہوتی ہے. جو بھی یہ جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں دے آر ناٹ ہیپی واٹ ایور دے آر ڈوئنگ. یہ کہیں نہ کہیں سے یہ باؤنڈ ہوتے ہیں, ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں. اور اگر آپ یہ جو پیڈوفیلیا ہے, یہ جو چائلڈ ایبیوز ہے وغیرہ وغیرہ, وہ ساری یہ جو ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے ساری اسی میں آتی ہے. اور یہ بہت بڑا ریکٹ ہے. اور اس سے جیسے آپ نے بتایا نا کہ نشہ پورا کرتے ہیں, دیر آر پراپرلی آرگنائزیشنز جو پیسہ کماتی ہیں اس سے. یہ دس از منی فار دیم. تو اللہ تعالیٰ خیر, میں نے کہا نا کہ بہت بڑا ٹریڈ ہے یہ. یعنی اس میں جو ہے نا بندہ جو ہے خود بھی جو ہے ایک تو نو ہاؤ رکھے اور لوگوں کو بھی بتائے کہ دس از واٹ ریئلی از ہیپننگ آل اراؤنڈ اس. ضیاء بھائی کچھ چیزیں ہیں جو نا اتنی ایول ہوتی ہیں اور اتنی بری ہوتی ہیں اور اتنی ابسرڈ ہوتی ہیں کہ ہماری ایک نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے ٹو ناٹ بلیو ان دیم. ہماری ایک نیچرل ایک شاید ڈیفینس میکینزم ہے, نہیں یار یہ سچ نہیں ہو سکتا. یا ہمارا ایک انسانیت کے اوپر ایک حسن ظن ہوتا ہے کہ نہیں یار ایسے تو نہیں کر سکتا کوئی. اینڈ بیکاز انسان جو ہے وہ اپنے ہی آئینے کے اندر اگلے کو دیکھتا ہے, سمجھتا ہے کہ یار وہ بھی ایسی سوچتا ہوگا اس طرح میں سوچتا ہوں. تو میجورٹی آف دا پیپل ایون اگر ہم ان کو یہ بتائیں بھی نا, اینڈ ایون اگر وہ ادھر ادھر سے سنتے بھی ہیں, a lot of them would not want to either believe in it, and none of us want to believe in this. لیکن at the same time they would think یار یہ لیول آف ڈپریوٹی نہیں ہو سکتی. اگر ہو سکتی ہے نا تو یہ بہت چھوٹے اسکیل کے اوپر ہوگی, ایک آدھ کوئی سائیکوپیتھ وغیرہ ہوگا in a million, اور اس اسکیل کے اوپر نہیں ہو سکتی. مجھے یاد ہے 2014 میں نا, آئی تھنک it was 14 or 15, میں sort of اس ریبٹ ہول کے اندر گیا تھا, یہی جس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, چائلڈ ابیوز, چائلڈ سلیوری, چائلڈ سیکریفائس اینڈ یہ ریچولز ایسوسیٹیڈ ود چلڈرن. اینڈ اس میں how powerful people were involved in this. 2014, around 2014-15 کی بات ہے. And a lot of the material that I read and I saw, it doesn't exist anymore. کیونکہ میں اگر وہ ابھی بھی چاہوں اس کو دیکھنا
ڈھونڈنا وہ ملتا نہیں ہے اب, کیونکہ اوور دا ایئرز انٹرنیٹ بہت زیادہ سینسر ہوا ہے اور زیادہ ہوتا جا رہا ہے سینسر. سو مجھے یاد ہے کہ میں نے 2-3 دن جو ہے نا اس مٹیریل کو کنزیوم کیا, اینڈ یو نو دس از ناٹ ایزی فار اینی ون ٹو ریڈ اباؤٹ اور یو نو ریئلائز کہ دس از واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ. تو مجھے یاد ہے میں کافی ڈسٹرب ہوا, اینڈ دس واز اے ٹائم وین میں نے اپنے آپ کو کافی زیادہ آئسولیٹڈ کیا ہوا تھا دین کی طرف آ کے. یو نو میں بڑا فوکس تھا اپنی پڑھائی کے اندر, نماز وغیرہ. آئی ہیڈ سورٹ آف چینجڈ مائی سرکل آف فرینڈز وغیرہ. تو there wasn't anyone I could tell کہ یار یہ this is what is happening. And sometimes you know جب آپ کچھ سیکھتے ہو یا جب آپ کچھ کنزیوم کرتے ہو نا, آپ کا دل کرتا ہے کسی کے ساتھ شیئر کرو. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دکھ کم ہو جاتا ہے جب بانٹتے ہو آپ, اسی طرح کی انفارمیشن بھی جو ہے نا انسان feels good اگر آپ if you share it with the others. لیکن یو نو آئی واز آلویز کانشیس کہ نا آپ اس طرح کی بات کرو کہ لوگ کہیں گے یار آپ تو یو نو سائیکو ہو یار, ایسے کیسے سوچ سکتے ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا ہے ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو مجھے یاد ہے میں آئی اسٹل ریممبر یو نو میں اپنے نا گھر میں لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا اور میری والدہ بیٹھی تھی ساتھ میرے, اور الحمدللہ میری اپنی والدہ کے ساتھ نا بڑا اچھا ایک ریلیشن شپ ہے اور میں کافی کھل کے ان کے ساتھ بات کرتا ہوں. تو اینڈ یو نو یہ ایسی بات تھی کہ میں ان کو پوری بھی نہیں بتا سکتا تھا بیکاز اٹس سو ڈسٹربنگ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو نو ادر دین ہر آئی ڈنٹ ہیو اینی ونز ایئر. تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا یہ آپ دیکھتی ہیں نا ٹی وی پہ یہ لوگ جو دیکھتے ہیں ہم یہ جو بڑے بڑے پاورفل وغیرہ, میں نے کہا اگر ہمیں پتہ لگ جائے نا کہ یہ اصل میں اندر یہ کرتے کیا ہیں تو یو نو نو ون ول بلیو یو. اور میں نے ان کو ہلکا سا بتایا اس چیز کے بارے میں. تو یو نو ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے نا تو مجھے اپنا وہ ٹائم یاد آیا, اینڈ یو نو دس از سم تھنگ دیٹ I have known for such a long time, but it's something that you know I can't even speak about myself because ایک تو یہ انپلیزنٹ ہے, ایک تو وہ ایک ڈیفینس میکینزم ہر انسان کا آ جائے گا کہ نہیں یار یہ تو سب اس طرح ہو نہیں سکتا. اینڈ دوسرا انہوں نے کیا کیا ہے, اب آپ نے سنا ہوگا کیو این آن کنسپریسی تھیوری ایک ہے, اس کے اندر اس کو اس طرح بنا دیا کہ یہ جو ہے نا یہ سائیکوز اور ویکوز جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اسکیئر مانگرنگ کرتے ہیں وغیرہ. لیکن ان چیزوں کے اندر دیر از ٹروتھ, اینڈ یہ جو کنسپیریسی بناتے ہیں نا وہ یہی لوگ بناتے ہیں جو اس چیز کو چھپانا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. واٹ دے ڈو از کہ دیر از ٹروتھ ان اٹ, اس کو ایگزیجریٹ کر دو اور اس کو کنسپیریسی تھیوری بنا دو تاکہ کوئی بھی اب اس کے بارے میں بات کرے نا اس کو تم کینسل کرو, یار یہ تو کنسپیریسی ہے, کیا باتیں کرو یار, یہ تو ہو نہیں سکتا. سو اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ فار اس ٹو talk about these things and even internationally it becomes difficult to talk about these things. تو یہ تو بہت ایک ویلکم ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ بات مین اسٹریم ہو رہی ہے. اینڈ اگین میں پیٹرسن کا ایک اور پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا جو کہ ابھی 3 دن پہلے اس کے چینل کے اوپر آیا ہے. اس کے اندر اس نے ان دونوں لوگوں کو جو یہ جم کیویزل ہے یہ جو رول پلے کر رہا ہے یہ ایک ایکچوئل بندے کا رول پلے کر رہا ہے. دس از این ایکچوئل پرسن. ہاں ٹم بیلارڈ کے نام سے. سو ٹم بیلارڈ جو ہے وہ ایک ہوم لینڈ سیکورٹی کا بندہ تھا, پہلے سی آئی اے میں بھی اس نے کام کیا, ہوم لینڈ سیکورٹی میں تھا, اینڈ وہ ان رنگس کو جا کے ایکسپوز کرتا تھا, اینڈ ہی از دا ون ہو بیسکلی یوز ٹو سیو دیز چلڈرن. اسی کی اسٹوری کے اوپر جم کیویزل نے پلے کیا ہوا اور وہ یہ سارا نیریٹو ہے. اینڈ میں کل سن رہا تھا یہ پیٹرسن کا پوڈ کاسٹ جس میں جم کیویزل بھی تھا اور یہ ٹم بیلارڈ بھی تھا, دونوں تھے. اینڈ اس نے جو فگر ایکچولی کوٹ کیا تھا وہ 2 ملین نہیں تھا, وہ 6 ملین تھا. اچھا, ورلڈ وائڈ دیر از 6 ملین چلڈرن آر یو نو بینگ ٹریفکڈ اینڈ دس از واٹ از ہیپننگ ٹو دیم. اینڈ یو نو وین اٹ 6 ملین چلڈرن دین دس از اے much bigger organized effort going on. اگر 6 ملین بچے ہیں نا تو 10 ملین لوگ انوالوڈ ہیں اس کے اندر, اور ایون مور بہت زیادہ لوگ انوالوڈ ہیں. یعنی بہت بڑا یہ ایک آپریشن چل رہا ہے. اینڈ اتنے بڑے آپریشن جو ہے نا وہ اسٹیٹ اپروولس کے ساتھ یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ یا پاورفل انڈیویجولس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. یہ either they are turning the other cheek, یعنی either they are turning a blind eye or they implicit or complicit in these things. تو اس کا میں وہ سن رہا تھا پورا پروگرام, اینڈ یو نو he was talking about how he was traumatized, and وہ اس کو PTSD کا وہ شکار ہے because of you know what he watched and experienced. کیونکہ when you break up these gangs اور آپ نے ان کو جب چارج کرنا ہوتا ہے تو آپ نے جب کورٹ میں کیس پریزنٹ کرنا ہوتا ہے you have to watch the footage that they have filmed, اور وہ فوٹیج دیکھنے کے لیے آپ نے پھر اس کے ایک ڈاکیومنٹ بنا ہوتا ہے تاکہ آپ کورٹ میں پریزنٹ کر سکو کہ یار یہ میں نے کیا دیکھا ہے.
سو یہ اتنی گہنونی چیز ہے. بچہ اتنا انوسنٹ ہوتا ہے, جس مرضی دین میں پیدا ہوا ہو, جس مرضی ایتھنیسٹی کا ہو, بچہ اتنا پیور چیز ہوتی ہے کہ دس از گوئنگ ٹو ٹورمنٹ اینی ون ہو ایکسپوزز ہمسیلف ٹو دیز تھنگس. اینڈ یہاں پہ there's multiple reasons why these things happen. ایک تو ہے کہ دیکھیں ایک اوور سیکشولائزیشن جو ہے, اوور کنزمپشن آف سیکشول مٹیریل جو ہے, وہ آپ کا ڈوپیمین رش جو ہے نا اس کا تھریش ہولڈ بڑھاتا رہتا ہے. اینڈ دین اس ڈپریوٹی تک, اس میں آئی تھنک جانوروں کی بھی توہین ہوگی اگر جانور کہہ دے انسان, ایسے انسان کو انسان جانور کہہ دے, کہ جانور بھی اس طرح نہیں کرتے. تو کہ جانور اینیملز ڈونٹ فیل پلیجر ان ٹارچر. سیڈسٹک نہیں ہوتے جانور اس نے کھانا ہے بس, اس کے اندر سیڈزم نہیں ہے. لیکن انسان اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے. اور دیکھیں شیطان کے علاوہ تو کوئی نہیں کرا سکتا انسان سے یہ چیز, شیطان ہی انہیں چیزوں کے پیچھے ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ تو اپنا انہوں نے ڈوپامین تھریش ہولڈ اتنا زیادہ کر لیا ہوتا ہے کہ دے گیٹ اے کک آؤٹ آف دیز تھنگس. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ریچولس بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. جب آپ یہ دیکھنے لگ جاتے ہو, یہ سننے لگ جاتے, ریمبر 2014-15 جو میں آپ کو بتا رہا تھا, اس میں میں نے پڑھا کہ کیسے ریچولس, بلڈ ڈرنکنگ, چائلڈ سیکریفائس اینڈ پلیزنگ دا ڈیمنز اینڈ دیز گاڈز وغیرہ. دس ساؤنڈ سو ابسرڈ. ایون جب میں اپنے آپ کو سن رہا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں یار کوئی مجھے سن رہا ہوگا یار یہ کیا باتیں کر رہا ہے یار, یہ تو ہم سب جیسا بڑا عقل مند انسان ہے, پڑھا لکھا ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یار بی بریو انف ٹو گو ڈاؤن دس ریبر ہول. بی بریو انف. آپ کریں, دیکھیں تو صحیح, کریں تو صحیح, آپ ایکسپلور تو کریں اس چیز کو, سنیں تو صحیح ان لوگوں کو. اب تو یہ خیر مین اسٹریم کے اوپر آ رہا ہے. جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا یا سنا تھا اس چیز کے بارے میں, تب تو یہ مین اسٹریم بھی نہیں تھا بالکل, لیکن اب یہ مین اسٹریم آ رہا ہے. سو وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ آور سیلوز. اینڈ دیکھیں جب آپ کو پتہ لگے گا نا شیطان کی ایگزسٹنس کا, جب آپ کو پتہ لگے گا کہ یار یہ ایول کتنا زیادہ ہے, آپ کا دل اٹھے گا واقعی میں اس دنیا سے, دل اٹھے گا آپ کا دنیا سے. لیکن پھر دل جڑے گا اللہ تعالیٰ سے, دل جڑے گا آخرت سے. اینڈ میری جرنی کے اندر بھی میں نے ایک دفعہ آپ سے بھی شیئر کیا تھا, میری جرنی میں واٹ واز دا تھنگ دیٹ موسٹ براٹ می کلوزر ٹو اللہ واز دیز لرننگ اباؤٹ دیز ریالٹیز. میرا ایک پرابلم ہے, یا شاید میری ایک کوالٹی بھی ہے, اور یوزلی آپ کی کوالٹی ہوتی ہے, آپ کا ایک ویکنیس بھی ہوتی ہے, میرے اندر ایک کیوریوسٹی ہے. The reason why I read these things and watch these things so much is I'm a very curious person. I want to know. ایک چیز پڑھتا ہوں, سے اور سوال اٹھتے ہیں, میں دوسری اٹھاتا ہوں, دوسری سے اور سوال ہوتے ہیں, تیسری اٹھاتا ہوں. سو جب میں نے یہ چیزیں سیکھیں اور جب مجھے پتہ لگا ان کے بارے میں, اینڈ میں ایک ایمپیتھیٹک پرسن بھی ہوں ان دا سینس کہ آئی وانٹ ٹو پٹ مائی سیلف ان دا شوز آف ادر پیپل اینڈ فیل دیئر فیلنگ. تو میں تو بہت زیادہ ڈپریس ہو گیا تھا دنیا سے, میرا دل اٹھ گیا کہ یار یہ ریالٹی جس میں ہم رہتے ہیں. لیکن اس کا حل جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کے اندر ہے. ایون آپ ان دونوں کا پوڈ کاسٹ سنیں اگر, جم کویزل کا اور ٹم بیلارڈ کا, they're saying the exact same thing. They were so shook by this evil around them that the only place that they could turn to was Allah. The only solace they had was God. And دیکھیے تو اس کے اندر وہ ریچولس بھی ہیں. اینڈ میں یہاں پہ نا اس کا ایک میں نے سن رہا تھا تو میں نے اس کا ایک کوٹ لیا یہاں پہ. اینڈ وہ یہ جو اگر آپ پیگن ٹریڈیشنس دیکھیں گے نا تھرو آؤٹ ہسٹری, ان کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ چائلڈ سیکریفائس کا ہمیشہ رہا ہے. they have always believed کہ it gives them some sort of power. ٹھیک ہے, یہ ایون آج افریقہ میں یہ جو وچ ڈاکٹرز ہیں, یہ بھی بچوں کے خون کا اور ان کی ہڈیوں کا ان کی دوائیاں وغیرہ بناتے ہیں. دے بلیو کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے جو ان کو اٹ گیوز دیم سم سارٹ آف پاور, لائف گیونگ فورس سمجھتے ہیں. ہاں, سم تھنگ لائک دیٹ. اور یہ شیطان نے ان کو جو ہے نا اس ڈپریوٹی کے اندر ڈالا ہوا ہے, ان کو دھوکہ دے کے. تو وہ ٹم بیلارڈ کہتا ہے پیٹرسن کے پوڈ کاسٹ کے اندر, میں اس کو کوٹ کرتا ہوں, کہتا ہے دیز آر ریئل تھنگز. They take their organs, they take their blood, they drink it. They take the genitalia of children and hang it over the rooftop of their businesses thinking that the dark gods will bless them. So اس میں ritual بھی involved ہے, اس میں شیطانیت باقاعدہ شیطانیت involved ہے. اس میں کہتا ہے کہ what I saw was so shocking, my brain couldn't comprehend something more evil than abusing that age. اس ایج کو ابیوز کرنا, اس سے بری چیز کیا ہو سکتی ہے. اینڈ یہی چیز ہے جس کی وجہ سے ابھی جو ہے یہ سب جو ہے نا, یہ جو ہم ڈیوائڈ کی بات کریں کہ لوگ اب کنزرویٹیوزم کی طرف, خدا کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ ویسے اینڈریو ٹیٹ نے بھی کہا نا کہ یار میں نے تو ایول دیکھا ہے, میں نے شیطان کو دیکھا ہے. جب میں نے شیطان کو دیکھا تو مجھے پتہ لگا خدا بھی ہے ادھر. سو یہ ایک جو ہے نا نیریٹو یہاں پہ بلڈ ہو رہا ہے. اور آئی تھنک ہمیں نا ایون دو
the majority people would never want to know these things. And وہ میں ایک ٹائم پہ سمجھتا تھا کہ a lot of people are like myself and they prefer the red pill in the sense that they prefer the truth, whether it makes them uncomfortable, whether it makes their life difficult, وہ پھر بھی جاننا چاہیں گے rather than someone being willfully ignorant. لیکن in my experience in the last couple of years, I've learned that there's a lot of people who prefer to live in a life where they don't even want to know. And I feel that's a problem. ہاں وہ کہتے ہیں نا ignorance is bliss, تو وہ blissfully اس میں رہ رہے ہیں. There's one thing Zabri, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہ جاننے میں تھوڑی سی خیر بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ because I think it affects you, Ahmed bhai. Yes. You know, it affects your personality, the way you behave and your thinking pattern, it changes. لیکن میں بتاؤں علی, میں چونکہ جس طرح ابھی احمد بھائی نے اپنی اسٹوری بتائی نا, میرا اپنا بھی ٹرانسفارمیشن کا جو پروسیس تھا نا اس میں یہ بہت بڑا رول تھا. اینڈ اٹس انٹرسٹنگ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مختلف بیک گراؤنڈس کے لوگوں کو ڈفرینٹ ایونٹس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ ٹرن کرواتا ہے. ایلیکس جونز کی پرسنالٹی ہیز بن کنٹروورشل, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کمپلیٹلی رائٹ آف نہیں کر سکتے کہ آپ کو کہ جی بالکل یہ سب بکواس. اور یہ جس طرح عام طور پر پتہ نا کہ کسی کو لیبل کر دیا وہ یہ تو بیٹھ کے ٹن ہیٹ پہن کے بیٹھا ہوتا ہوگا اور پتہ نہیں ایلین سے باتیں کر رہے. تو ایلیکس جونز نے ایک بنائی تھی ڈاکیومنٹری ڈارک سیکرٹس کے نام سے یا کیا, وہ بوہیمین گروو کو اس نے ایکسپوز کیا تھا, ٹھیک ہے. اور بوہیمین گروو میں وہ ایکسپوز کیا کہ جی سارے دنیا کے گلوبل ایلیٹ جو ہیں, پریزیڈنٹس, بینکرز, فلانے, وہ سارے وہاں ملتے ہیں. آئی مین دیٹ از سم تھنگ دیٹ ساؤنڈز ریڈیکولس کہ دے آر دیئر ٹو جو ہے نا کریمیشن آف کیئر کا ایک ریچول کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. ایک آؤل گاڈ جو ہے اس کو جو ہے نا وہ ورشپ کر رہے ہیں وہاں پہ. موک سیکریفائسز یا ریئل سیکریفائسز ہو رہی ہیں. ہی اسنک ان دیئر, ویڈیو کیمرہ لے کے اس نے ڈاکیومنٹری بنائی, ہاریفائنگ ڈاکیومنٹری, 2 گھنٹے کی ہے وہ. اور اس کے بعد وہ ایک سینیٹر کو ملا جس کو اس نے کہا کہ جی آئی اسنک ان ٹو بوہیمین گروو اینڈ سو آن. تو وہ بندہ نا پراپر تپ گیا اس پہ, اور وہ یعنی اتنا تپا کہ تمہارا ایک کانٹریکٹ تھا ہمارے ساتھ. اس نے کہا کانٹریکٹ کی بات ہی نہیں, میں تو آئی اسنک ان, میں کوئی پوچھ کے نہیں گیا تھا. تو اس پہ تو وہ بہت ہی تپا کہ تم نے ہمارا بانڈ بریک کیا, فلاں کیا. اور وہ ایک دم سے بڑا کام سینیٹر جو ہے نا ایک دم سے آگ بگولا ہو گیا. تو یہ اسکل اینڈ بون سوسائٹی اور بوہیمین گروو وغیرہ, اچھا یہاں سے دس از ویئر فار می دا ریبٹ ہول بگین. اور پھر آپ دیکھو کہ 1980s میں نا, چونکہ اس ٹائم پہ ہم لوگ 90s میں سو آن یہ ڈیتھ میٹل اور یہ سارا کرتے تھے, اس ٹائم پہ نا SRA کیسز کچھ عرصے کے لیے پاپولر ہوئے تھے انگلینڈ میں بھی اور امریکہ میں بھی, سیٹینک ریچول ابیوز کیسز. اس کے اندر نا یو وڈ ہیئر دیز ایکسٹریم نیوز آف چلڈرن بینگ سیکریفائسڈ اینڈ وہی جو بتا رہے ہیں نا بلڈ لینا اور یہ. تو ون وڈ تھنک یار یہ پاگل پن ہے. تو آپ کہتے ہو کون سی شیطانیت ہے یہ کیا, اور پھر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ایسا نہیں ہوگا. So that's where it began for me, talking about Bohemian Grove, SRA. اچھا میرے پاس کچھ بکس پڑھی ہوئی تھی جو میرے آؤٹ آف مائی اون کیوریوسٹی وین آئی واز ان دا UK. میں نے کچھ بکس لی تھی آن وچ کرافٹ. نا ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز جسٹ ہارملیس انٹرٹینمنٹ فار می. میں نے اس لیے لی تھی کہ یار دیکھتے ہیں یار آئی وانٹ ٹو نو واٹس وچ کرافٹ, آئی وانٹ ٹو نو واٹس میجک, اف اٹس ایون ریئل اور ناٹ. تو ایک ہوتی ہے کیوریوسٹی. تو کچھ بکس لیں, اور وہ میں بکس جب آج کھولتا ہوں نا تو میں حیران ہوتا ہوں کہ the kind of stuff that's there, it's all جو ہم اب پڑھتے ہیں کہ جی شیاطین کے ساتھ کس طرح رابطہ کیا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے ڈفرینٹ کلچرز میں, چاہے وہ ووڈو پریکٹیشنرز ہوں, چاہے وہ کسی اور ٹائپ کی چیزیں ہوں. اٹس آل ویری ریئل اینڈ یہ تھرو آؤٹ ہسٹری ہوتا رہا ہے. جس طرح آپ نے کہا نا اس میں تو پراپر ایگزامپلس بھی بتائی ہوئی ہیں امیجز کے ساتھ, فلاں سویلائزیشن میں کیا کیا ہوا ہے. ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ہوئی ہیں, بٹ ڈفرینٹ, یعنی چیز ایک ہی ہے, نام مختلف ہیں, ٹھیک ہے. کہیں پہ وہ اس طرح, کہیں پہ اس طرح. ریچولس بھی پریٹی مچ سملر ہیں. یعنی حیرت کی بات ہے کہ کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا, لیکن ریچولس بھی سیم ہے. وہی چائلڈ سیکریفائسز, وہی بلڈ, وہی پلان کا, وہی تعویذ گنڈا, وہی سارا وہی معاملہ چل رہا ہے. کیونکہ شیطان وہی ہے. نیومرولوجی بھی وہی ہے. جوئش قبالہ میجک میں وہ جو بزائچے بنائے ہوتے ہیں وہ نمبر اس میں جو نا ہیبرو میں لکھے ہوں گے, یہاں پہ اردو میں لکھے ہوں گے, یہاں پہ تعویذ ملے گا. سو یو گو ڈاؤن دس ہول. اور پھر ہوتا یہ تھا کہ میں جب اس ٹائم پہ میں بات کر رہا ہوں, جب میں دین کی طرف آ رہا تھا نیا نیا, تو یعنی دس بیکیم مائی مین ٹریگر. اس ٹائم پہ نا میں میرے دماغ میں سولوشن پتہ کیا تھا, یعنی ایز ابھی میں دین پہ مطلب آیا نہیں تھا. آئی ہیڈنٹ ایون اسٹڈیڈ دا قرآن کور ٹو کور. بس یہ مجھے پتا تھا, میں بتا رہا ہوں مطلب میرا کتنا اللہ پہ ایمان تھا. بس یہ تھا کہ اللہ ایک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے. یہ مجھے پتا تھا. پڑھا شڑا کچھ نہیں ہوا تھا, لیکن ایول بہت دیکھ لیا تھا. ایول جس انڈسٹری میں تھا وہاں پہ بھی, اور یہ جو چیزیں پڑھ کے دیکھ کے آؤٹ آف کیوریوسٹی پڑھ کے مجھے یہ لگا کہ دس ہول ورلڈ از گوئنگ ٹو ہیل, سارے جہنم میں جا رہے ہیں. اور آئی واز پٹ آف فرام مولویز, آئی واز پٹ آف فرام سیکولر پیپل. مطلب سب جگہ مجھے ایول نظر آ رہا تھا کہ کہیں بھی کوئی خیر نہیں ہے.
اینڈ دا آئیڈیا اس ٹائم پہ یہ آتا ہے کیونکہ ایک بندہ جوانی میں ہوتا ہے نا تو آپ کو ہوتا ہے کہ یار مرو اور مار دو ساروں کو, یعنی آپ کی جو دماغ میں چیز چل رہی ہوتی ہے وہ ایک بہت ہی سیلف ڈسٹرکٹ بٹن آپ کا دب رہا ہوتا ہے کہ یار یہ سارے کے سارے بھاڑ میں جائیں سارے, ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہو رہا ہے نا. اس سے الحمدللہ جب میں دین کی طرف دین پڑھنا شروع کیا, اینڈ آئی گاٹ سم ٹائم آف, دبئی چلا گیا, وہاں پہ تھوڑا ٹائم ملا, جب میں نے علماء کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا نا تو انہوں نے نا بہت حد تک نا اسٹیبلائز بھی کیا اور ٹھنڈا بھی کیا. اور ٹھنڈا اس سینس میں نہیں کیا کہ میری اندر سے فائر بند کر دی ہے, فائر از اسٹل دیئر, بٹ اس کو چینل کر دیا انہوں نے. اور چینل یہ کیا کہ بیٹا یو کین اسٹل ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, بٹ ریمبر کہ کوئی بھی طریقہ جو پروفیٹک نہیں ہے نا دیٹس ناٹ گونا برنگ اباؤٹ خیر. آپ شارٹ ٹرم مت سوچو پلیز, ڈونٹ تھنک کہ آپ نے ایک ہیڈ آف دا وائپر کو کاٹ دیا ہے تو دوسرا نہیں نکل آئے گا. You have to think long term. You have to have a greater plan and strategy in place. تو انہوں نے پھر چینلائز کیا کہ دیکھو جو نبی کا طریقہ تھا اس کو اپناؤ آپ, اور یہ پیشنس اس میں ریکوائر کرتا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچیاں زندہ دفن نہیں ہو رہی تھیں؟ کیا اس ٹائم پہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں نہیں کرتے تھے؟ کیا اس ٹائم پہ شراب کے اڈے نہیں تھے, زنا کے اڈے نہیں تھے, ہر طرح کا حرام کام نہیں ہو رہا تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سارے معاملات کیا چل رہے ہیں آگے پیچھے؟ اینڈ یٹ ہی وڈ گو ٹو دا کیو آف ہیرا and he would sit there and he would contemplate and he would ask کہ اللہ یہ کیسے مسئلہ ہوگا. تو ایک فلاسفر میں اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے کہ فلاسفر تو سوچتا رہتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, تدبر جو نا تفکر کرتا ہے, یہ سوچتا ہے کہ میں کون ہوں, کہاں سے. ایگزسٹینشیل کویشچنز بھی آتے ہیں, سوسائٹل کویشچنز بھی آتے ہیں, دو قسم کے کویشچنز آتے ہیں اس کو پرائمریلی. Who am I, where did I come from, where am I going and what's happening, what the hell is wrong with this society, ٹھیک ہے. اور پھر اس کو میں نے ٹھیک کیسے کرنا ہے, پھر وہ اس کے لیے کچھ سوچتا ہے, ریشنلٹی یوز کرتا ہے, ڈفرنٹ اس کے ویز ہیں. بٹ دا پروفٹ جو ہے نا, پروفٹ کے بھی یہی کام ہوتے ہیں. پروفٹ بھی یہ دیکھ رہا ہے یار یہ کفر شرک یہ کیا ہو رہا ہے یار, بچے مر رہے ہیں, بزنس میں حرام خوریاں ہو رہی ہیں, ہومو سیکشول پریکٹس, واٹس گوئنگ آن. اینڈ سو ہی از آلسو کانٹمپلیٹنگ, لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کرتے ہوئے ڈیوائن نالج دے دیتے ہیں اس کو, اور اس کو پورا سولوشن مل جاتا ہے کہ دس از ہاؤ یو فکس تھنگس. تو پھر جو نبی ہے نا وہ یا اللہ کا رسول وہ پھر ایک مشن پہ نکل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کم ہیل اور اسٹارم, میں نے تو یہ دعوت نہیں چھوڑنی آپ, آئی ایم گوئنگ ٹو کیپ آن ڈوئنگ اٹ, چاہے میرا سر اترے, چاہے مجھے یہاں سے جلا وطن کر دیں, چاہے مجھے قتل کر دیں, آئی ول کنٹینیو دس. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ, بس پھر وہ یہ کام کرتا ہے. تو ہمارا کام بھی جو ہے نا یہ سلو ہے, بٹ دس ہیز ٹو بی ڈن. آپ کو ایک لیول پہ اویئرنیس بھی کریٹ کرے. تو ایک آپ کی جو بات آپ نے کہا نا کہ اگنورینس از بلس ٹو اے سرٹن ڈگری, میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندے کو ڈرٹی لٹل ڈیٹیلز بتائی جائیں, ایک ایک بات یہ ہو گیا وہ گیا, ٹھیک ہے. سم پیپل ڈونٹ ہیو دا اسٹمک فار اٹ, بٹ سم پیپل نیڈ ٹو نو دس, یو نو. ورنہ دیکھیں مجھے یہ موٹیویشن نہ ملتی اگر میں اتنا گند نہ دیکھتا. مجھے اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یار ہاں تھوڑا بہت ہو ہی رہا ہے, تو میں نے کہتا ہے یار بس ٹھیک ہے تھوڑا بہت میں بھی کر دیتا ہوں. تھوڑا بہت جیسے ہم نے کتنے کیسز ڈسکس کیے ہیں کہ زیادہ ایول دیکھنے کی وجہ سے لوگ دین کی طرف آتے ہیں, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ اسی طرح کھرے کھوٹے میں فرق کرتا ہے. آپ کو جب پرابلم نظر آتا ہے سوسائٹی میں تو یو کین چوز ناؤ ویدر. دیکھو اس وقت جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, دیز گاڈز ود اے اسمال جی آر ایوری ویئر. گاڈ سے کیا مراد ہے؟ بیفومیٹ, بال, ٹھیک ہے, ساتھ بیلنسیاگا کو ساتھ جوڑ دیں آپ, ٹھیک ہے. And so you have these other deities that are being worshipped other than Allah subhanahu wa ta'ala, ٹھیک ہے. تو اب وقت آ گیا کہ ایسے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں جو رائچس ہیں, کیونکہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ جب اس طرح کی شیطانی قوتیں آئی ہیں نا تو نیک لوگوں کی قوتیں بھی پیدا ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں کبھی موسیٰ علیہ السلام بھیج دیے, کبھی عیسیٰ علیہ السلام بھیج دیے, کبھی شعیب علیہ السلام بھیج دیے, کبھی لوط علیہ السلام بھیج دیے. دی پیپل ہیو کم. تو اب نبیوں نے تو نہیں آنا, اب ہم نے کام کرنا ہے. سو ایچ اینڈ ایوری سنگل ون آف اس ہیز ٹو بی دیٹ بیکن آف لائٹ, وی ہیو ٹو بی دیٹ بیکن آف ٹروتھ, دیٹ پرسن جو کہ خود اپنے عمل سے شروع کرے اور لوگوں تک یہ بات لے کے جائے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی بہت ہی بڑا کوئی دھماکہ شماکہ ہو جائے, اس طرح کام نہیں چلتے. علی بھائی کی بات سے نا میں اگری کرتا ہوں کہ نا یہ جیسے آپ نے بھی کہا نا, ناٹ ایوری ون ہیز دا اسٹمک فار دیز تھنگس. اینڈ میں پرسنلی ان مائی کلوز سرکل وغیرہ میں کسی کے ساتھ یہ چیز شیئر نہیں کرتا, یا کسی کو میں جان کے جو ہے نا ان کو یہ چیزیں بتاتا نہیں ہوں, یا ان کو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکمفرٹ دیم. لیکن اس میں نا ایک یوٹیلیٹی بھی ہے. دو چیزیں ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں ہمارا دین دیا ہے, اور اللہ نے ہمیں ایکسپلسٹلی یہ چیزیں بتائی نہیں کیسے ہو رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو گے نا, آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا نا, آپ اس سے بچے رہو گے اور اپنے سرکل کو بھی بچا کے رکھو گے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہے شاید کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو, ان کی بات کو نہیں مانتے, یا اللہ اور اس کے رسول کو ہی نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو بتائیں ضرورت ہے یار یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے, اس کا یہ دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں لوگ کر رہے ہیں. یعنی جو جن لوگوں کے بارے میں بات کریں کہ یہ ریچولز وغیرہ کرتے ہیں, یہ سپر نیچرل میں بلیو کرتے ہیں, یہ ہم ہی نہیں کرتے, یہ سپر نیچرل میں بلیو کرتے ہیں. یہ ان کو تو یقین ہے اس کے اوپر, ان کو یقین ہے کہ خدا بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو
ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یار یہ ریالٹی ہے اس دنیا کی. تو جو انسان جو ہے وہ اپنی نماز پوری کر رہا ہے, اپنے سرکل کو اچھا انفلوئنس کر رہا ہے, دعوت کا کام کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, یو نو از این اپ رائٹ انڈیویجول, جسٹ فیئر, اور اپنے کلوز سرکل کو بھی اسی طرح رکھتا ہے, اینڈ جو بھی اس کے فرائض ہیں وہ اس کو بھی سر انجام دیتا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈسٹرب ہم ود دیز bitter truths and realities. لیکن جو لوگ یو نو آن دا فینس ہیں, یا جو لوگ یو نو اس سائڈ کے اوپر ایک ورلڈ آف سن کے اندر ہیں, ان کو جھنجھوڑنے کے لیے, ان کو اٹھانے کے لیے, ان کو جگانے کے لیے ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ دس از واٹس ہیپننگ, اینڈ یو نو یو کانٹ, یہاں پہ نیوٹرل رہنے والی بات کوئی ہے نہیں. دس ایکچولی میک سینس ناؤ, آئی انڈرسٹینڈ, کیونکہ دین کی طرف, اللہ تعالیٰ کی طرف لڑنے کے لیے نا, شیکنگ پیپل اپ ٹو دا ریالٹی از امپورٹنٹ. اور یہ جو جھنجھوڑنا اور اٹھانا ہے یہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف طرح سے ہے, ٹھیک ہے. تو چند لوگوں کے لیے اس طرح سے بھی ہے کہ جب ان کو ایول سے ایکسپوز کیا جاتا ہے تو پھر دے بیسکلی ویک اپ. اللہ تعالیٰ مثال بھی دیتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہم نے لوگوں کو ہر طرح سے سمجھایا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے, رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے. انسان مرا ہوا یعنی اسپرچولی ڈیڈ, اور جو زندہ حیا ہوتا ہے, الحیا اس کے اندر زندگی ہے, وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح جب بندہ یہ چیزیں دیکھتا ہے نا, اور پھر جب دین کو دیکھتا ہے, اسلام کو دیکھتا ہے, بندہ بولتا ہے سبحان اللہ, اس میں کمال ہی کمال ہے, یعنی اس میں یو نو دس از دا کمپلیٹ پرفیکٹ وے آف لائف. اور یقین کریں یہی وجہ اور یہی لیسن ہے. اب سبحان اللہ امیجن کریں کہ دین ہی آپ کے اندر وہ استقامت پیدا کرتا ہے کہ بڑی سے بڑی کلیمٹی آ جائے, مشکلات آ جائیں, مصیبتیں آ جائیں, اٹ کیپس یو انٹیکٹ. اب آپ دیکھیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا اور آخرت کے جو یعنی لگژریز ہیں وہ انجوائے کر سکتے تھے. رسول اللہ چاہتے, اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ بارش نازل فرما دیں, تو اللہ تعالیٰ سونے کی بارش برسا دیتے. لیکن امیجن کریں کہ جو عمر بن خطاب جاتے ہیں رسول اللہ سے ملنے کے لیے, یو نو ہی واز لائنگ ڈاؤن, اور جب پھر وہ بیٹھتے ہیں تو عمر بن خطاب نے جو ہے وہ جو امپریشن دیکھے ان کی بیک پہ تھے. اب رسول اللہ نے کتنی زبردست طریقے سے سمجھایا. عمر بن خطاب دیکھ کے رونے لگے, کہتے ہیں یا رسول اللہ انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. اور جب ہم کیسر و کسرا کو دیکھتے ہیں, ان کی وہ دے آر ان لگژریز, دے ہیو سرونٹس ان اینڈ آؤٹ, آگے پیچھے ان کے جو ہے غلام گھوم رہے ہیں اور وہ انجوائے کر رہے ہیں. اب رسول اللہ نے کتنی زبردست بات کی. دیکھیں سارے نچوڑی بات کا آتا ہے کہ جب آپ یہ ساری یہ جو لوگ ریچول کرتے ہیں, اپنے آپ کو ڈوپامین دیتے ہیں, دے وانٹ ٹو انجوائے. دیکھیں انجوائمنٹ اسلام میں بھی ہے. انجوائمنٹ کا اب آپ نے ڈیفائن نہیں کرنا ہے کہ واٹ از دا رائٹ وے ٹو انجوائے یور سیلف. تو رسول اللہ کتنی زبردست اگزامپل دیتے ہیں, کہتے ہیں یبن خطاب, اے خطاب کے بیٹے, کیا تو اس چیز پر راضی نہیں ہے, ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ, کہ ان کے لیے تو یہ دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو. اور پھر فرماتے ہیں افی شک انت یبن خطاب, کیا تو شک میں تو نہیں ہے. دس از دا ریالٹی. تو جب بندہ دین کی طرف آتا ہے نا, ہی ریئلی انجوائز کہ یار واقعی دین میں ہی سکون ہے. اور بندہ جو مرضی کر لے, بندہ اچھی سے اچھی جگہ میں چلا جائے, وہاں پہ ویکیشنز منا لے, اچھے سے اچھا کھانا کھا لے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو پتہ ہے کہ یار جو سکون ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کو فالو کرنے میں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو لوگ ہیں نا ان کو اویئرنیس بھی, یو نو وی ہیو ٹو شو دیم بوتھ سائڈز آف دا پکچرز, کہ دیکھو یار دین نہیں فالو کرو گے تو یہ بھی اس کے جو ہے ریپرکشنز اس کے یہ ہیں, یہ بھی پھر دنیا میں ہوتا ہے. اور پھر آپ یعنی رسول اللہ کے ایگزامپل ہمارے سامنے ہیں کہ سب کچھ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا بھی دیا, بٹ اسٹل ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہی واز دا موسٹ اسمائلنگ پرسن امنگ صحابہ. سبحان اللہ, کیوں تھا یہ؟ کیونکہ دین ان کے دل میں تھا. تو دس از واٹ اور ہوپ فلنس ہونی چاہیے. اچھا, میں آج کا جو ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے پنکچر آف دا ویک کی طرف جاتے ہیں. اور گائز آج کا جو پنکچر آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں ہم لوگ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا اپیرنٹلی کوئی بیوٹی سیلون ہے, ان کو نبیلا سیلون ہوگا, پتہ نہیں شاید آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا اس کا. ان کا جو اکاؤنٹ ہے مجھے کئی لوگوں نے اس کے ساتھ شیئر کیا. دس از نبیلا نیو کے نام سے اکاؤنٹ ہے ان کا, اور نبیلا سیلون کے نام سے ہے. اس پہ انہوں نے یہ جو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ ایل جی بی ٹی والا جو پرائڈ ہارٹ ہے
وہ شیئر کیا, اور نیچے لکھا پرائڈ. اس کے بعد انہوں نے کچھ اور اس طرح کی چیزیں شیئر کیں, اور جب کسی نے ان کو مطلب there was a series of messages on Instagram and other platforms I think جہاں پر انہوں نے اس طرح کی بات کی, pro LGBT باتیں کی, equality for all, everyone should be proud of what makes them who they are and so on. And then when one of the people actually questioned her کہ یہ اکاؤنٹ ہیک تو نہیں ہو گیا, تو انہوں نے لکھا and I quote, she said کہ this post یعنی وہ جس پہ ہارٹ بنا ہوا LGBT والا helped me identify and block 49 followers with peanut size brains/haters. I think I'll be using similar posts to filter my platform. اور ایک ہارٹ اور یہ بنا کر انہوں نے اس کو کمپلیٹ کیا. تو میں اپنے ویورز سے گزارش کروں گا کہ لیٹس ہیلپ our sister Nabila to block and lose followers. وہ کہہ رہی 49 بندے تو انہوں نے آلریڈی بلاک کر دیے ہیں جو کہ LGBT کے ساتھ اگری نہیں کرتے. تو آئی تھنک وی کین اسٹارٹ اے ٹرینڈ, وی کین اسٹارٹ اے کیمپین کہ جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ LGBT کو فیور نہیں کرتے, برائے مہربانی اگر آپ نے ان کا چینل جو ہے وہ لائک کیا ہوا ہے یا جو بھی ہے تو اس کو آپ انفالو کر دیں. اٹ ول ہیلپ آور سسٹر بیکاز شی از ریئلی ٹرائنگ ٹو filter people out. So let's help her. ہاں maybe she's not a sister. چلیں وہ آپ حسن ظن رکھیں, ان کو کسی اور کیٹیگری میں ڈالنا چاہیں تو ڈالنا چاہیں, لیکن ڈیفینیٹلی آئی تھنک وی شوڈ اسسٹ ہر ان دیٹ اینڈ ان کو ہیلپ کرتے ہیں کہ ان کے لیے فلٹریشن آسان ہو جائے. ورنہ آپ کو پتہ ہے فلٹر لوگ فالوورس ہوں کلوز ٹو 1 ملین پہنچے ہوں, آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل کام ہوتا ہے. تو لیٹس میک اٹ ایزی فار ہر. تو لیٹس ڈو دس کیمپین, ہیلپ سسٹر نبیلا آؤٹ اینڈ یو نو شو آر سپورٹ. سو یہ گائز ان شاء اللہ ہمارا آج کا ٹاسک ہے. اچھا نیکسٹ اپنے سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں وچ از بیسکلی ویور آف دا ویک. سو آج کا جو ویور آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ میں آپ کے لباس پہ بات کروں گا. تو الحمدللہ جی پہلا کامنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ لباس کے بارے میں نہیں ہے, وہ ہے جی سنبل فاطمہ کی طرف سے 7299. اور ویسے میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ نمبرز کیوں ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال آئی تھنک شو ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہیں یا وٹ ایور اٹ مائٹ بی. ماشاء اللہ مائی گرل از 6 and she knows what Allah love and what not, because from the age of 3 I started telling her about Islam and story of Islam, and now she tells everything to her 4-year-old sister, and I hope کہ وہ ہمیشہ صراط مستقیم پر چلے, آمین. So this is very good کہ آپ اپنے بڑے بچے کو, بڑے بچے پہ کام کر لینا, چھوٹے سارے سیٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ انہوں نے کہا 6 سال کی بچی ہے, میں نے اس کو پڑھایا تھا, اب وہ خود آگے بڑھا رہی ہے, تو صدقہ جاریہ جو ہے نا وہ پھر کائنڈ آف گوز آن. تو دس از اے گڈ اسٹریٹجی کہ بڑے بچے کو سیٹ کر لیں, اگلے سارے انشاءاللہ لائن پہ آ جاتے ہیں آٹومیٹکلی. دس از اٹس اے ویری گڈ پلان. یہ ہیں جی تبینہ جٹ 1187 نے کہا ہے کہ فائنلی الحمدللہ, کیونکہ ہمارا جو لاسٹ پوڈ کاسٹ تھا اس کے بارے میں کہہ رہی ہیں, فائنلی الحمدللہ پلیز کائنڈلی میک اے پوڈ کاسٹ آن عالم ارواح, عہد الست, عالم برزخ, ٹیلیپتھی, ڈریمس, روح, ڈیجا وو اینڈ سملر ٹاپکس پلیز. محمد علی بھائی رائٹ, so this looks like a job for محمد علی بھائی. اچھا تو کہہ رہی ہیں کہ جی may Allah bless you all, you are all doing great work, اللہ برکت دے اور ہمت دے, آمین. تو یہ بڑے مزیدار ٹاپکس انہوں نے ایک ہی ڈبے میں ڈال دی. سیریسلی ایکچولی یہ بہت زبردست ٹاپکس ہیں. میں تو محمد علی بھائی کے جو پوڈ کاسٹ ہیں وہ فالو کر رہا ہوں ریسنٹلی, کمال کی انفارمیشن ہے اس میں جو شیخ حماد لکھوی کے ساتھ ہے, زبردست. چلیں انشاءاللہ ہم بھی اس کو کبھی چھیڑتے ہیں انشاءاللہ اور اس پہ بات کرتے ہیں. اگلا کامنٹ ہے جی معاذ GB3DQ کی طرف سے. اصل میں یہ نام بھی کچھ اللہ معاف کرے, وہ کچھ LGBT والے جو ہے نا ہمیں کوشش کرنی چاہیے پرہیز کریں, لیکن ایسے I'm just joking. کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ looking so nice, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, waiting for this since last week, you guys are always awesome. So یہ لاسٹ ٹائم بہت لوگوں نے ہمارا وہ جو اٹائر تھا نا اس کو بہت اپریشیٹ کیا. سو دس از جسٹ ون آف دا کامنٹس, سو مینی. I'm really sorry کہ میں سارے انکلوڈ نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال آپ کا بہت پیار محبت ہمیں ملا. کسی نے AK-47 کا نہیں کہا, AK-47 for everyone. ملتے جلتے ایک کا دکا شاید کوئی آیا ہو. یہ کامنٹ آیا جی بلو گرین ویوز 9481 کی طرف سے, ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ عمر بھائی کرتا کلر از سو گڈ, ارتھی ٹونس ہیو another level and vibe. سو ارتھی ٹونس انہوں نے لائٹ بلو سا لائٹ براؤن سا کرتا پہنا ہوا تھا. اس کے بعد جی محمد سائم 1837 کہہ رہے ہیں علی ای لکس ویری ڈیسنٹ ان شلوار قمیض فل اسٹاپ, which means ادروائز یو ڈونٹ لک ڈیسنٹ. مخالفت جو کہا نہیں وہ سنا کرو, جو سنا نہیں وہ کہا کرو. کہتے ہیں آئی آلویز لائک ہم وین ہی ویئرز اٹ ہارٹ. تو نے آپ کو ہارٹ بھیجا, کہہ رہے ہیں کہ علی ای لکس ڈیسنٹ ان شلوار قمیض. امیزنگ. اچھا جی اس کے بعد لاسٹ ٹو کر دیا نا وہ مجھے اس سے. تو اگلا کامنٹ ہے جی بیا 592 کی طرف سے. وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آئی پلے بیڈمنٹن اینڈ الحمدللہ I am a strong player, but when my husband, who is a cricketer, plays with me, I cannot win with him.
ہی از ٹال اینڈ ہیو بیٹر شارٹ اسٹرینتھ دین آئی ہیو. یہ آئی تھنک اس کانٹیکس میں بات کری ہوں گے, لاسٹ ٹائم میں بات کی تھی کہ جو ویمنس فٹ بال ٹیم ہے امریکہ کی نیشنل ٹیم, دے کمپیٹیڈ ود ریکسم جو کہ ویلز کی فارغ ترین ٹیم ہے, وہ بیسکلی رائن رینلڈز کی ٹیم ہے, ریئلی لائک یعنی جو لیگز میں کوئی 6th لیگ پہ آتی ہے, یعنی کہ وہ اے بھی نہیں ہے, بی بھی نہیں ہے, سی بھی نہیں ہے, ڈی بھی نہیں ہے, ای بھی نہیں, ایف لیگ کی وہ ٹیم ہے, لائک جو بیئرلی پروفیشنل ٹیم ہے, ہارڈلی پروفیشنل. انہوں نے جا کے امریکہ کی جو فیمیل ٹیم ہے نیشنل ٹیم کو 12-0 ہرایا, 12-0. اینڈ دس از دا ٹیم جس کے ساتھ اگر یہ مین یونائٹیڈ یا وہ کھیلیں دے وڈ موپ دا فلور ود دس ٹیم, اور انہوں نے جا کے فیمیل ٹیم کے ساتھ موپ دا فلور کر دیا. تو نیشنل ٹیم ویمنس ٹیم کے ساتھ لٹ مچا کے رکھ دیا. وہ لوگ حیران پریشان یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت یعنی ایج کے لوگ بھی ہیں, اس میں اوور ویٹ لوگ بھی ہیں, یعنی یہ وہ والی فٹ بال ٹیم ہے. تو وہ جا کے یعنی ویمنس ٹیم کو بیٹ کرے, تو وہ اس لیے بتا رہی ہیں, ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ یو نو میل فیمیل کے ڈفرینسز کیا ہوتے ہیں سو آن, تو جو جس کا ایڈوانٹیج اس پہ بات ہونی چاہیے, تو وہ بھی اسی کا جو ہے اظہار کر رہی ہیں. ڈینی رفیق 84-87 کہہ رہے ہیں کہ ون ریزن فار مینٹل ہیلتھ کرائسس اینڈ ڈپریشن از نیم حکیم ڈاکٹرز ہو آر ویری پل فرینڈلی. کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈپریشن کی بات بھی کی تھی. ماجد علی جو ایک سنوکر پلیئر پاکستان کے تھے جنہوں نے ہو ایکچولی ٹوک ہز اون لائف آن عید الاضحیٰ, ان کا کیس ہم نے ڈسکس کیا تھا, تو وہ یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ ون آف دا ریزنس فار مینٹل ہیلتھ کرائسس اینڈ ڈپریشن از نیم حکیم ڈاکٹرز ہو آر ویری پل فرینڈلی. ریسنٹلی آئی مووڈ and found a new doctor in my new city who prescribed me on first consultation 2 antidepressants. I had gone to him with stomach issues and mentioned no mental health problems at all. I don't know if it's part of some conspiracy to put everyone on antidepressants or just horrible doctors, but this is a huge part of the problem. سو یہ جو پل پشنگ ہو رہی ہے نا, یہ ایک بڑا واقعی میں ایک ایشو ہے. کبھی کبھار زیادہ ڈرگ کمپنیز بھی جو ہے نا وہ ڈاکٹرز کو انسینٹیوائز کرتی ہیں. آئی تھنک کبھی کبھی نہیں, ہمیشہ ہی کرتی ہیں. مطلب آپ اپروچ تو ہمیشہ کرتی ہیں, وہ ڈاکٹر کے اوپر ہے کہ وہ لے یا نہ لے, لیکن ڈیفینیٹلی دیر از اے یو نو ڈیفینیٹ پش آؤٹ دیر کہ جہاں پہ وہ ان کو بغیر ضرورت کے پرسکرائب ضرور کی جاتی ہیں. اور اسٹمک کا جو ایشو ہے وہ ہوتا ہے کبھی کبھی انگزائٹی اور ڈپریشن سے. when a person is you know having anxiety یا depressive episodes ہوتی ہیں تو اسٹمک ایسڈ زیادہ پروڈیوس کرتا ہے اور پرابلمس ہوتے ہیں. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بندہ ایسا خراب ہوگا, لیکن اس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ پرسکرائبنگ ہوتی ہے ایسا. آئی تھنک وہ لیکن فرسٹ گو ٹو کبھی بھی وہ نہیں, میرا نہیں خیال میڈیکیشن ہونا چاہیے فرسٹ گو ٹو. دوسرا ویسے بھی آپ دیکھیں یو کے میں تو وہ اینٹی بایوٹکس پش کرنے سے پہلے بھی نا کوئی لاکھ دفعہ سوچتے ہیں, یعنی وہ نہیں دیتے. یہاں پہ تو فوراً ڈاکٹر اینٹی بایوٹک پہ چڑھا دیتا ہے نا, یعنی پہلا مسئلہ ہوتا ہے اینٹی بایوٹک. وہاں پہ تو پوری حد استطاعت کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو, اور وہاں پہ آف دا کاؤنٹر ملتی بھی نہیں, آپ کو پرسکرپشن کے ساتھ بالکل ملتی ہے. تو جو آف دا کاؤنٹر ملے گی آپ کو وہ پیراڈول مل جائے گی, اور اس قسم کی وہ کوئی لپ سم ٹائپ کا وہ کوئی ہوتا ہے بنا کے وہ جو شاندار ٹائپ ان کا ورژن. دیر از اے لسٹ جس کو او ٹی سی ڈرگس کہا جاتا ہے, اوور دا کاؤنٹر ڈرگس. وہ بغیر پرسکرپشن کے آپ لے سکتے ہیں. اٹ انکلوڈز آل دی پیراسیٹامول, بروفن وغیرہ. فار دوز ہو ڈونٹ نو, علی جو ہے وہ فارماسسٹ بھی ہیں, تو ہی از اے فارماکولوجسٹ, تو اس لیے ان کی اس کا عقل و دانش علم و دانش میں بہت زیادہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, فارماسسٹ. اچھا ٹھیک ہے, چلیں میں نے کہا کہ تھوڑا سا. تو بہرحال یہ کچھ باتیں ہیں. اچھا فائنلی احمد بھائی, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا جس مختصر طور پہ کہ ہم نے جس مسئلے سے بات شروع بھی کی تھی کہ گلوبلی دیر از این ایجنڈا, گلوبلی دیر آر تھنگس ہیپننگ. ہم نے اس میں فلسطین کا بھی جو ریسنٹ کرائسس ہے اس کے اوپر بھی بات کی تھی, بیسکلی ٹچ کیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ہماری آڈینس کے لیے جو آر ناٹ اویئر آف دا ہول پکچر, یا اسپیشلی ہمارے جو ینگ ویورز ہیں, ان کو اتنی ان کی ویژن نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھا ہو کہ جی پیلسٹائن میں ہوا کیا تھا. ایز اے میٹر آف فیکٹ جو ابھی کی جنریشن جو آ رہی ہے شاید ان کو بالکل بھی نہ پتہ ہو. تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیں کہ جو یہ اسرائیل پیلسٹینین کانفلکٹ ہے, یہ ہر دفعہ عام طور پہ جب میڈیا پہ آتا ہے تب شروع ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں جی حماس نے راکٹ فائر کیے ہیں, ہم نے ریٹیلیٹ کیا ہے. مسجد اقصیٰ پر چڑھ جاتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر, جا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی اس میں کسی نے پرووک کیا تھا تو ہم چلے گئے. اینڈ سو ناؤ ود ایوری پاسنگ ڈے اور منتھ اور ویک یو فائنڈ کہ ان کی جو وہ ہے نا باؤنڈری کو پش کر رہے ہیں. اینڈ سو ابھی یہ زیادہ نڈر ہوتے جا رہے ہیں ان ٹرمز آف کمٹنگ دیز وار کرائمز بھی آپ کہہ دو, یا جنیوا کنونشن کی وائلیشن ہے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوں گی. تو اس کی تھوڑی سی ذرا بیک اسٹوری اگر آپ دے دیں تو انشاءاللہ دیٹ ول بی اے لاٹ آف بینیفٹ فار اس. ضیاء بھائی مختصراً اسرائیل جو ہے وہ ایز اے اسٹیٹ میپ کے اوپر آیا 1948 میں, اور 1948 میں انہوں نے کافی زیادہ پیلسٹینین, اینڈ جب میں پیلسٹینین کہتا ہوں دس از ناٹ نیسسریلی مسلم, پیلسٹینین کرسچنس بھی ہیں مسلمس بھی ہیں, دونوں ہیں. سو مسلم زیادہ ہیں, کرسچنس کم ہیں. سو پیلسٹینین فیملیز کو انہوں نے ڈسپلیس کیا. جو ابھی ریسنٹلی جو ابھی 3-4 دن پہلے جو جنین کیمپ جو ہے
جو ریفیوجی کیمپ ہے اس کے اوپر جو انہوں نے آپریشن کیا ہے, یہ ریفیوجیز جو ہیں یہ 1948 کے ڈسپلیسڈ ریفیوجیز ہیں. صحیح. سو جنین جو ہے وہ نارتھ ویسٹ بینک میں ایک سٹی ہے, اس کے ساتھ یہ کیمپ ہے جو 1 اسکوائر کلومیٹر کے اوپر ہے اور بہت ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے. سو یہ 1953 میں UN نے یہ کیمپ اسٹیبلش کیا تھا. اب ظاہر اتنے عرصے سے یہ کیمپ اسٹیبلش ہوا تو ایک منی شہر سا ہی بن گیا, لیکن ان کو کنفائن کیا گیا ہے اسی 1 اسکوائر کلومیٹر کے اندر, تو بہت یعنی ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے. تو اب اسرائیل ایز اے اسٹیٹ انہوں نے آہستہ آہستہ کنزیوم کیا پیلسٹینین لینڈ کو اور پش کر دیا ہے پیلسٹینینز کو 2 جگہوں کے اوپر, اور دونوں جگہ یہ کنیکٹڈ نہیں ہے, بیچ میں اسرائیل ہے. ایک تو غازہ اسٹرپ جسے ہم کہتے ہیں, غازہ جہاں پہ حماس ہے اور جہاں سے وہ راکٹس والی بات آپ نے کی. غازہ جو ہے وہ ایک آپ سمجھے اس کو اسٹرپ بھی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ذرا ریکٹینگولر ہے اس شیپ کے اندر. 2 سائڈوں سے وہ اسرائیل کورڈ ہے, ایک سائڈ سے سمندر ہے تو وہ بھی اسرائیل ہے کیونکہ اسرائیل کی نیوی اس کو آپریٹ کرتی ہے, اور نیچے سے جو ہے اس کا جو بارڈر ہے وہ ایجپٹ کے ساتھ لگتا ہے. تو یہاں پہ پیلسٹینینز ہیں, ان کو جو اوسلو اکارڈ سے ان کے مطابق جو ہے نا پیلسٹینینز کو یہ ان کے آٹونومس ریجن ہے, یہ ان کو ان کے پاس پورا کنٹرول ہونا چاہیے اس کا, لیکن ان کو کوئی کنٹرول نہیں ہے بیسکلی, اور یہ انٹرنیشنل لاء کی بھی خلاف ورزی ہے. دوسری جگہ ہے وہ ایسٹ جروسلم اور ویسٹ بینک کا ایریا ہے, تو وہ بھی پیلسٹینینز کے لیے. اب یہ پیلسٹینینز جو ہیں وہاں پہ انہوں نے 90s کے اندر اور ارلی 2000s میں انہوں نے اپرائزنگ وغیرہ بھی کی تھی یہ اسرائیلی آکیوپیشن کے خلاف, جس کو انتفاضہ کہتے ہیں. تو پہلا انتفاضہ ہوا تھا, پھر دوسرا انتفاضہ ہوا, اس میں کافی زیادہ کلیشز وغیرہ ہوئے. اس کے بعد سے جو ویسٹ بینک کو جو گورن کرتی ہے فتح اور PLO جو ہے, پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن جو ہے, وہ بہت حد تک پیسو ہو گئے ہیں. اب بہت حد تک اسرائیل نے ان کو ایسا کنٹرول کر لیا اور ایسا ان کو پیسیفائی کر لیا کہ وہ دے ناٹ پوٹنگ اپ a fight or any sort of resistance. جو غازہ ہے اس میں حماس ہے, حماس ریزسٹنس جو ہے باقاعدہ کر رہا ہے, اسی لیے وہ برنٹ بھی لیتے ہیں بہت زیادہ راکٹ فائر کا اور ملٹری آپریشنس کا. سو ابھی جو لیٹسٹ جو سیناریو, ابھی جو لیٹسٹ جو ایک ریڈ ہوا ہے وہ کافی سگنیفیکنٹ اور کافی بڑا ریڈ ہوا اسرائیلی سائڈ سے, کیونکہ 2002 یا 2005 کے بعد یہ سب سے بڑا آپریشن ہے اس علاقے میں, کیونکہ 2002-2005 جو ہے وہ سیکنڈ انتفاضہ کا ٹائم ہے. تو یہ دس از سگنیفیکنٹ بیکاز اس کے بعد یہ سب سے بڑی ایسکیلیشن ہے اسرائیل کی طرف سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک تو اب جو ہے نئی جنریشن آ گئی ہے پیلسٹینینز کی بھی. پیلسٹینین یوتھ جو ہے جو کہ لیٹس سے انتفاضہ ڈیز میں ہی پیدا ہوئے تھے, وہ اب 20s میں اپنے, تو ان کے اندر ایک فرور ہے, ان کے اندر ایک نیا جوش ہے, ان کے اندر ایک نیا انرجی ہے ٹو فائٹ اگینسٹ اور ٹو اپوز دی آکیوپائرز جو کہ اسرائیلیز ہیں. تو اور مگر ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے, وہ بالکل پیسے ہو گئے ہیں, انہوں نے بالکل ایک پیسے فائر لیا وجہ سے. تو جنین والا کیمپ جو ہے ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے, پاورٹی ہے وہاں پہ کرائم ہے, بڑا یعنی ٹف ہے وہاں پہ زندگی. اینڈ اگر آپ ایون جب یہ آپریشنز نہیں بھی ہو رہے ہوتے نا, ہمیں تو پتہ لگتا ہے, اور جب آپریشن کوئی ہوتا ہے یا کوئی قتل و غارت ہوتی ہے, جو ڈے ٹو ڈے لیونگ بھی جو ہے نا پیلسٹینینز کی ویسٹ بینک کے اندر خاص طور پہ, کیونکہ ویسٹ بینک کو اسرائیل بھی گورن کرتا ہے ساتھ ساتھ, اصل میں وہی کرتا ہے, اوپر تو پپٹ بٹھایا ہوا نا PLO کو. ان کی جو ڈے ٹو ڈے لیونگ ہے وہ بھی بہت یعنی بہت ڈیفیکلٹ ہے. ہیبرون کے اندر فار ایگزامپل ویسٹ بینک کا ہی شہر ہے, اس کے اندر رات کو 2 بجے جو ہے اسرائیلی فورس گھسائے گی اور جا کے پورا گھر الٹا کر دے گی اور پھر چلی جائے گی باہر. چیک پوائنٹس پہ ان کو ویٹ کروایا جاتا ہے, ایمبولینسز کو ویٹ کرایا جاتا ہے, گھنٹہ اندر بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. پریگننٹ عورتیں جو ہیں ہاسپٹل جا رہی ہیں. کبھی کبھار انہوں نے کیونکہ انہوں نے وال کیا ہوا ہے ساری سٹی کو, اور پیلسٹینینز کے لیے الگ جگہ بنائی ہوئی ہے اور یہودیوں کے لیے جوز کے لیے الگ بنائی ہوئی ہے. تو ایون اگر آپ کا 1 کلومیٹر دور لیٹ سے ہاسپٹل ہے, آپ کو 10 کلومیٹر ٹریول کرنا پڑتا ہے, اس کے اندر بھی چیک پوائنٹس ہیں. تو دے میک لائف ویری ویری ڈیفیکلٹ فار دا پیلسٹینینز. تو ظاہر ہے جو یوتھ ہے وہ ایک رائل اپ ہوتا ہے. تو یہ جنین کے اندر کافی زیادہ گروپس ہیں جو کہ آرمڈ بھی ہیں, اور اس سال کافی زیادہ کلیشز ہو رہے تھے بٹوین دی اسرائیلیز اینڈ دا پیلسٹینینز. اینڈ since 2005 this is the bloodiest year. 2023 is the bloodiest year for the Palestinians. Around 146 Palestinians have been killed. اور ابھی آپ نے ریسنٹلی پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, وہ ایک امریکن پیلسٹینین جرنلسٹ جو ہے, شی واز shot dead by the Israelis.
وہ بھی جنین اس کیمپ کے اندر ہی ہوا تھا. دس از ویئر اٹ ہیپنڈ. تو اب جو اسرائیل کی گورنمنٹ ہے وہ بھی بہت رائٹ ونگ ہے, وہ بڑی دیر سے پش کر رہی تھی کہ آپ ان کو ذرا ہارڈ ہینڈ ان کے اوپر رکھیں, ان کو ذرا کرش کریں. تو وہ ہم نے ابھی 2-3 دن پہلے جو دیکھا ہے, انہوں نے ایئر ریڈ اور گراؤنڈ ٹروپس اندر گھسا کے انہوں نے ایک آپریشن کیا ہے. اینڈ دیکھیں اس میں دیر از نو ڈاؤٹ, دیر از نو ڈس ایگریمنٹ کہ یہ ایک وار کرائم ہے. وار کرائم کیسے ڈیفائن ہوتا ہے, اسپیشلی اس سرکمسٹانس کے اندر, جب بھی آپ ایک سویلین اور ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا کے اندر ایک آپریشن ایسا کرتے ہیں جس میں دی چانسز آف سویلین کیجولٹی بڑھ جاتی ہے, تو وہ ایک وار کرائم کنسیڈر کیا جائے گا. اور جب بھی آپ سویلین انسٹالیشنس کو ٹارگیٹ کرو گے ود انٹینٹ, وہ بھی ایک وار کرائم ہے. تو انہوں نے اس ریڈ کے اندر ہاسپٹلس کو بھی ٹارگیٹ کیا. اور جب آپ جو اسینشل انفراسٹرکچر ہے, لائک سے واٹر سپلائی ہے یا الیکٹریسٹی ہے یا ایکسیس ٹو فوڈ ہے, سپلائی چین فوڈ کی اگر آپ اس کو ٹارگیٹ کرتے ہو ایز اے وار اسٹریٹجی, تو وہ بھی ایک وار کرائم ہوتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وار کرائمز ہیں جو بھی انہوں نے 3-4 دن میں کیا ہے. میرے خیال 12 لوگ انہوں نے مار دیے, کوئی کہہ رہا 10, کوئی کہہ رہا 12, اراؤنڈ 10 to 12 پیپل ہیو بن کلڈ. لیکن now is really, Israel for the last, so many years, it enjoys immunity from any sort of international sanction or international condemnation, کیونکہ US کے ساتھ ہیں وہ, اور unfortunately Muslim world کے اندر بھی آوازیں اٹھی ہیں, لیکن there's nothing significant that has happened, and it's very کافی وہ ہے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ ناانصافی ہو رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ, لیکن نتھنگ. اچھا وہی بات ہے کہ انٹرنیشنل کنڈمنیشن تو مل جاتی ہے کہ فار ایگزامپل ڈفرنٹ کنٹریز کی طرف سے ملتی ہے, لیکن ظاہری بات ہے وہ آن گراؤنڈ کچھ ہوتا نہیں ہے. اینڈ اٹ جسٹ پریٹی مچ ہیپنز ایوری سنگل ٹائم دا سیم وے کہ اسرائیل کچھ حرکت کرتا ہے, ہاں جی ہم مذمت, لیکن پھر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ مطلب یہ حیران کن بات ہے کہ اگر کوئی مسلم کنٹری نے اس کا آدھا بھی کیا ہوتا تو ہمارے اوپر تو پورا نیٹو نے آ کے حملے کر دینے تھے, ٹھیک ہے نا, اگر ہم نے اس کا آدھا بھی کچھ کیا ہوتا. لیکن وہاں پہ جس قسم کی اٹراسٹیز ہوتی ہیں, جس قسم کی وائلیشنز ہوتی ہیں ہر قسم کے انٹرنیشنل لاز کی, nobody is there to ask اور چیک, اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے نا, اصل بات یہ ہے. اینڈ دین آئی تھنک اٹس اے گڈ کویسچن فار اس ٹو تھنک اباؤٹ, کہ یہ ہوم ورک کے طور پہ دے رہے ہیں, آپ اس پہ ان شاء اللہ لوگ خود سوچ سکتے ہیں کہ وائی ڈز اسرائیل ہیو دیٹ امیونٹی, وائی ڈز اسرائیل انجوائے دی اسپیشل فیورز فرام دا US اینڈ فرام دا جنرل جو آپ کے گلوبل لیڈرز ہیں ان کی طرف سے, کیوں یہ چیز انجوائے کرتی ہے. وائی از اٹ کہ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, وائی از اٹ کہ یہ ہپوکریسی ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس پہ آپ شور شرابہ ڈال دیتے ہیں, اور جب کوئی ایک کرتا ہے تو اس پہ آپ بالکل خاموش ہیں, اینڈ یو جسٹ ٹرن دی ادر چیک اینڈ بلائنڈ آئی کر دیتے ہو آپ. تو یہ سوال ہے ہمارے لیے سوچنے والا. تو آئی تھنک ہم اپنے جو بھی ہمارے ویورز ہیں ان کو انکریج کریں گے کہ اس شو سے اگر آپ نے کچھ لے کے جانا تو یہ کہ پٹ یور تھنکنگ کیپ آن, ڈونٹ جسٹ ٹیک اسٹف فار واٹ اٹ از, بلکہ سوچا کریں, غور و فکر کیا کریں, تدبر کیا کریں. اور جیسے احمد بھائی آپ نے کہا اور علی بھائی نے بھی یہ بات کہی نا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جب یہ اٹراسٹیز ہوتی ہیں اور ہم ناٹ ایوری بڈی از کٹ آؤٹ فار اٹ, ناٹ ایوری بڈی از ریڈی فار اٹ. میں فائنلی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میری جو نانی اماں تھیں وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھیں, لیکن یہ تھا کہ بہت نماز پڑھنے والی, اور ہر وقت ان کے کمرے میں جو بیڈ روم تھا اس میں بیڈ کے ساتھ ہی ایک ایسے تخت سا بنا ہوا تھا جس پہ جائے نماز بچھی ہوتی تھی. اینڈ یو وڈ فائنڈ ہر موسٹلی سٹنگ دیئر, تسبیح پڑھ رہی ہیں, نماز پڑھ رہی ہیں, قرآن پڑھ رہی ہیں. اچھا گھر کے معاملات بھی ادھر سے ہی ڈیل ہو رہے ہیں, جس کو ڈیل کرنا ہے وہ ادھر سے ہی ہو رہا ہے. تو پریٹی مچ یو جسٹ فائنڈ ہر ورشپنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ. سو پرسن لائک ہر آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے نیڈ ٹو ٹیل ہر اینی تھنگ اباؤٹ واٹس ہیپننگ ان اسرائیل اور فلسطین. اور یہ وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی مسلمانوں کے لیے دعا کریں, مسلمان جو اٹراسٹیز ہیں, بیکاز ایسے لوگ جو ہے نا وہ ایک بڑے ہی خوبصورت ببل میں رہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ اسی خوبصورت ببل میں ہی ٹھیک ہیں, کیونکہ وہ اللہ کو کی عبادت کر رہے ہیں, نہ وہ کوئی عالم ہے نہ کچھ, وہ بس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, ان کا کام سیٹ ہے. تو ایسے لوگ کو جو ہے نا وہ نہ چھیڑ ملنگانوں والی بات ہے. لیکن جو لوگ میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ ینگسٹرز جو ہیں, جو یوتھ ہیں, جو کہ بہت سارے آج کل وائسز میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں, ڈفرینٹ چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے وہ جو سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بھائی اس میں حرجی کیا ہے کہ اگر ہم ان کو پروموٹ کر دیں, اس میں حرجی کیا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کر دیں. بھائی اسرائیل بھی جو ہے اس کے پاس بھی ساورنٹی ہے, انہوں نے حرجی کیا اگر انہوں نے ٹیررسٹ مار دیے. یار اتنے نائیو نہ بنے, پلیز اتنے نائیو نہ بنو یار. تم لوگ انٹرنیٹ جنریشن ہو, تم لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہو, تمہارے پاس ہر چیز ایک کلک ہوئے ہے, تو کیا اس میں ایسی بات ہے؟ آپ ریسرچ کرو یار, گو ڈاؤن سرٹن ریبٹ ہولز اینڈ فائنڈ آؤٹ واٹس گوئنگ آن, بجائے کہ آپ اپنی طرف سے ایک جو آپ کو وہ ایک ملا کے وہ جو ہے نا آپ کو وہ اسپون فیڈ کر رہے ہیں, جو ہے نا بچوں کا سیریل کھلائے جا رہے ہیں آپ کو, آپ وہی کھائے جا رہے ہیں. تو اسٹاپ ٹیکنگ دس نیریٹو ایٹ فیس ویلیو.
ڈگ ڈیپر, ڈو یور اون ریسرچ. جس طرح باقی چیزوں میں آپ نے فون خریدنا ہوتا ہے تو آپ ہر جگہ پہ جا کے کمپیریزن کرتے ہو, تو ایک یہ نیوز ہی رہ گیا جس کے بارے میں آپ کوئی مطلب تصدیق نہیں کرتے, جو مین اسٹریم نیریٹو آ رہا تھا اس کو آپ لیتے ہو. تو لرن ٹو کرٹیکلی انالائز تھنگ, ایویلیویٹ تھنگس اینڈ سی تھنگس فار واٹ دے ریئلی آر. اور ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو وہ جو ہے نا موٹیویشن بھی دے گا, وہ انکریجمنٹ بھی دے گا کہ آپ اپنے دین کو پڑھو, سمجھو اور اس پہ عمل بھی کرو. ابھی یہ تو ابھی بتا رہے تھے نا کہ تقریباً 12 یا 13 جو بندے شہید ہوئے ہیں, اب کتنے وونڈیڈ ہیں, کتنے زخمی ہیں, وہ نہیں بتا رہے. they were telling around 100 people they are wounded, اور densely populated area ہے, آپ وہاں پہ ایئر اسٹرائکس کیسے کر سکتے ہو آپ. اور کچھ ایسے بھی انٹرویوز آئے ہیں, بیچارے کہہ رہے تھے کہ یہ میری یہاں پہ سپر مارکیٹ تھی, میرا یہاں پہ اسٹور تھا, اب کچھ بھی نہیں باقی رہا. اب دیکھیں اب ان کی زندگی کیسے گزری ہوگی, جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کا کیسا جو ہے گزر بسر کریں گے. اور یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں لیسن یہ بھی ہے, ٹھیک ہے ہماری گورنمنٹس کو اسٹیپ اپ کرنا چاہیے. اب آپ کو ڈفرینٹ گورنمنٹ جو مسلم کنٹریز ہیں یہ کہہ تو رہے ہیں کہ جی ہم کنڈیم کرتے ہیں, اور اس میں جو جنرل یعنی جو مسلمز ہیں نا وہ ان کا خون کھولتا ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں ایک تو یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے, اور ہمیں وی ہیو ٹو کیپ آور سیلوز ان دیئر شوز کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان کے لیے ایٹ لیسٹ دعا تو کرنی چاہیے. جب میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو میں دعا کس کے لیے, جب میں خود اپنا خیر خواہ نہیں ہوں تو میں اپنے بھائیوں کے لیے کیسے دعا کروں گا. سو وی ہیو ٹو کم بیک ٹو اسلام. دین وہ کہتے ہیں نا, رسول اللہ نے فرمایا کہ وی آر لائک ون باڈی, اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں بھی اس کی تکلیف جو ہے محسوس ہونی چاہیے. اف دیٹ از ناٹ دا کیس تو پھر وہ مسلمانی اور وہ اسلام کہاں گیا. یو ہیو ٹو ویک اپ, جیسے آپ نے کہا. ایک اسٹوری جو ہے نا اگر آپ جانا شروع کرو اور آپ دیکھو ریئلی اگر آپ کے سینے میں دل ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یو آر ناٹ مووڈ بائی اٹ. ایک اسٹوری جو ہے نا, آئی مین سم ٹائمز میں ڈیلیبریٹلی شٹ ڈاؤن کرتا ہوں کہ یو نو اف آئی سی سم تھنگ میں بند کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ دس از گونا میک مائی بلڈ بوائل ٹو دا پوائنٹ کہ آئی وونٹ بی ایبل ٹو ڈیل ود اٹ. لیکن سم ٹائمز آئی ڈو لیٹ اٹ اوپن اپ اینڈ وین آئی ایم فیلنگ, اٹ ڈپینڈس آن دا ڈے, ٹھیک ہے. لیکن مجھے ہمیشہ یہ ایک موٹیویشن ملتی ہے ٹو ڈو مور. اینڈ ایک میں دعا ہے جو میں اپنے لیے بھی مانگتا ہوں اور میں ریکمینڈ بھی کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے لیے ضرور مانگ کریں کہ اللہ ہمیں وہ اسٹرینتھ دے, ہمیں اس قابل بنا کہ ہم کچھ کر سکیں. یعنی ہمارے اندر ایک ہوتا ہے یہ بے بسی جو ہے نا, بے بسی جو ہے نا, یعنی ایک ہے عجز اور کسل, دو چیزیں نا. ایک ہے یو آر ایدر لیزی ٹو ڈو اٹ, یو ہیو دی ابیلٹی بٹ یو آر لیزی, یا پھر یہ کہ آپ کے پاس جو ہے نا ابیلٹی نہیں ہے, جو ہے نا کہ کیا کہتے ہیں ابیلٹی ہے فار ایگزامپل, یعنی دونوں میں سے کوئی ایک چیز مسنگ ہے. نہیں ابیلٹی ہے لیکن حالات اس قسم کے ہیں کہ عاجز ہو گئے انسان. ہاں کہ آپ جو ہے نا آپ یا تو کچھ کر نہیں سکتے, یا پھر یہ کہ آپ کے پاس ابیلٹی ہونے کے باوجود یو آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ اٹ. آپ کا توفیق نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, توفیق ہی نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس قابل بنا, کیونکہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم کچھ کر سکیں, اینڈ وی آر ایبل ٹو کریٹ سم کائنڈ آف لاسٹنگ چینج. باقی تو اللہ تعالیٰ دیکھیں جو بھی ہے ہمارے ایفرٹس دیکھ رہا ہے نا, ہمیں ایفرٹ تو کرنا چاہیے جو بھی ہے ہماری اپنی کیپیسٹی میں. میں نے کہا تھا نا انڈیویجول لیول پہ چلیں, جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. باقی تو چلے گورنمنٹل لیول پہ جو ہوگا سو ہوگا, وہ جو معاملہ آئے گا تو آئے گا. لیکن کم از کم آپ, میں, ہم ہر بندہ سوچے کہ آئی نیڈ ٹو کنٹریبیوٹ ان اینی وچ وے آئی کین. کسی طریقے سے میں کسی اچھے کازز کے ساتھ جڑوں, منسلک ہوں, تاکہ شاید میرے نامہ اعمال میں بھی کوئی خیر کی بات ہو کہ جب ساری دنیا میں یہ گند ہو رہا تھا تم اس ٹائم پہ کیا کر رہے تھے, واٹ ور یو ڈوئنگ وائل آل آف دس ہیل واز ہیپننگ ان فرنٹ آف یو, تم وہاں پہ کیا کرتے. تو اصل ہمارا امتحان یہ ہے. تو گائز تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر فار جوائننگ می آن دس ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک. بہت ہی انٹرسٹنگ آج کی ڈسکشنز ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ خواتین حضرات آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیں, اینڈ ڈو ریمبر ٹو سینڈ ان یور کامنٹس اینڈ فیڈ بیکس آن آر انسٹاگرام چینل. آج ہم سوری انکلوڈ نہیں کر سکے آپ لوگوں کے فیڈ بیکس, بٹ انشاءاللہ جو آپ کے کویشچنز ہیں آپ ہمیں وہ وائس نوٹس کی فارم میں, مولوی ود نیریٹیوڈ جو چینل ہے ہمارا انسٹاگرام پہ, وہاں پہ آپ ان باکس کر سکتے ہیں, اینڈ ول ٹرائی ٹو انکلوڈ دیم ان ٹو آر شو. جزاک اللہ خیر فار ٹیوننگ ان. انشاءاللہ سی یو گائز نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.